ایگزیکٹ وہ کیا ایک ٹویٹ تھی, کوئی ایک پوسٹ تھا جس کو آپ نے وہ پھر آپ قانون کے زد میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ شکل لگے یا نہ لگے. تو پاکستان میں یہ ہوتا تو وہ تو آپ فورن ڈیفیمیشن لگا چکے ہوتے. یوزنگ لیگل ٹولز اینڈ ایکسٹرا لیگل میجرز, اس میں فرق ہے. کاپی پیسٹ ایف آئی آر ہوتی ہیں, ویگ ہوتی ہیں بعد میں, اور کچھ لوگوں کو تو کیسز خارج ہو جانے کے بعد تک نہیں پتا ہوتا کہ ایکچولی اوریجنل سن ان کا کیا تھا. وہاں پہ آپ کو لگتا کہ آئی یا ایک بٹن کسی کے ہاتھ میں ہے جو کہہ رہے کہ میں تو پوری سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا. ہیلو السلام علیکم. ہماری اینیول پوڈ کاسٹ پیکا کو 10 سال ہو رہے ہیں تو ہم کیک لے کر آ نہیں سکے. چیپا صاحب کو بولا ہے کیک بھجوا دیں کہ ہم سیلیبریٹ کریں کہ پاکستان میں آزادی تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, کس قانون کی وجہ سے نہیں ہے. ایک خاتون ہیں جو 10 سال سے جنگ لڑ رہی ہیں, وہ آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. بولو بھی ایک آرگنائزیشن تھی, ایک وقت تھا یوٹیوب تک بین تھا, ابھی علی گل پیر آئے ہوئے تھے, ان کا ایک گانا بھی آیا تھا اس ٹائم پر. اور اب پیکا, سینسرشپ, فیشزم, جو مسئلے ہیں, ایک صحافی ہیں, ایک ٹرینر ہیں, اور اب کچھ نیا کوک اپ کر رہی ہیں جو ہم پوچھیں گے کیا کہہ رہی ہیں. فریہ عزیز کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے؟ تھک نہیں جاتی ہیں آپ یہ آن ریپیٹ ایڈ نوزیم؟ یا کیا کرے, یہی چل رہا ہے بس. بٹ ایٹ دس پوائنٹ تو جو لا ہے, ابھی ہم بات کر رہے تھے دبئی کی, گلف کی, اینڈ یو ایٹ لیسٹ دیر از کلیئرٹی, یو نو کچھ نہیں بول سکتے. بٹ اب تو ہے نا کلیئرٹی. پاکستان میں کیا انہوں نے چھوڑا ہے جو آپ آفیشیلی بول سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑا, بٹ اگین آئی مین لائک یو سینگ, اب ایکسپریسلی لا میں فار ایگزامپل ابھی اس سے پہلے ہم بات کریں پنجاب ڈیفیمیشن لا جو 2 سال پہلے اس وقت شاید آ رہا تھا یا آ چکا تھا, لیکن اس کے ٹرائیبیونلز نہیں بنے تھے. اب اس کی ہیئرنگس چل پڑی ہیں 2 سال بعد. اس میں تو لکھ دیا ہے نا کہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرس پہ آپ وہ ڈیفیمیشن ہو جائے گا. یہ پیکا کی بھی جو نئی امینڈمنٹس آئیں 25 کی, اس میں بھی کہہ دیا کہ ایسپرژنز آپ نے اگر کی تو وہ تو اب ایکسپلسٹلی ان رائٹنگ بھی ہے, اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو کچھ بھی پہلے چل رہا تھا اب وہ انکوڈیڈ فارم لا میں. میں اگر کوئی ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے, میں اگر شیشہ نیچے کر کے اس کو بولوں ابے ٹولے ادھر دیکھ, وہ مجھے سو کر سکتا ہے. اچھا انٹرسٹنگلی یہ جب امینڈمنٹ آئی تھی تب ایک کوئی کیس بھی ہوا تھا ٹریفک وارڈن کے حوالے سے, کسی نے کوئی ویڈیو یا پکچر پوسٹ کر دی تھی. اینڈ یہ مجھے کوئی بتا رہی تھی ایک صحافی, وہ تھوڑی سی ان کی وہ پروفائلنگ بھی ہوئی تھی ایک اور شہر میں, وہ تو ان کو ادھر چوکی پہ کہا گیا کہ فون اندر رکھیں ورنہ پیکا لگا دو. تو ڈاؤن ٹو اب تو ادھر تک بات آ گئی ہے نا. نہیں تو چاند پہ نہیں لگ گیا تھا, چاند پہ لگا تھا بنو میں, کہ روت لال اس نے بولا کہ یہ دوسرے دن کا چاند, دوسرے دن کا چاند, اس پہ پیکا لگ گیا. تو بس اب یہ اسی طریقے سے پیکا لگے گا. تو اب کیا کر رہے ہیں ہم پھر اس ملک میں؟ نہیں, the thing is کہ پہلے تو ٹھیک ہے آپ کہتے تھے کہ اسٹیٹ ریلیٹڈ کیسز ہو گئے, پولیٹیکل تھوڑے انفلوئنشل باڈیز, اب تو کچھ بھی کوئی بھی لگا دیتا ہے. انفیکٹ جس وقت یہ فرحان ملک صاحب کا کیس چل رہا تھا جو رفتار کے سی ای او ہیں, تو ان دنوں کورٹ میں ہم دیکھ رہے تھے, اور جو کیسز آئے تھے وہ پیکا کے آئے تھے, تو ایک کوئی 2 بھائیوں کا پراپرٹی کا ڈسپیوٹ تھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ وائس ریکارڈنگ بیل کے دوران اسٹیج پہ پلے کی گئی کہ انہوں نے کہا میرا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, مجھے یہ دھمکی دی گئی تھی کہ تمہارے ملک میں قانون ہے اور اب تم اداروں کے بارے میں کچھ کہو گے تو کیس ہو جائے گا. نہیں سیٹل کیا, پروفائل بنا دی, چیزیں لکھ دی, اریسٹ ہو گئے. اٹارنی جنرل عاصم منیر کچھ اس کا اکاؤنٹ فیک اکاؤنٹ بنا کر, یہ تو بہت آسان ہے, مجھے جس سے نفرت ہے میں تو کسی کے نام میں بھی آپ کچھ کر دینا. ایک اور خاتون تھیں, وہ 37 کچھ فالوورز ہوں گے, ایکس پہ زیادہ فالوورز بھی نہیں تھے. انہوں نے کچھ رپلائز کر دیے, کچھ شریف فیملی کے بارے میں بول دیا, اینڈ وہ ان کو رپلائز پہ لے گئی ایف آئی اے. وہ اس وقت ایف آئی اے NCC آئی ہے, پھر وہی کیس ان پہ بھی ہو گیا. تو اب یہ جو پورا پیکا کا پروسیس ہے, ایک ہماری جو ٹریڈیشنل دنیا بھر میں ڈیفیمیشن ہے وہ بھی پاکستان میں کرمنل بھی ہو جاتی ہے, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. بٹ اب جو NCC آئی ہے پیکا میں کرتی ہے, ہیز دیٹ چینج دا پروسیس ویئر اٹ آلموسٹ فیلز لائک کہ پہلے اٹھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ آپ نے بولا کیا تھا؟ آئی تھنک کچھ لوگوں کے لیے تو وہ اٹ ول ریمین. ابھی ہم نے دیکھا وہ جو PhD اسکالر لاہور سے ڈرائیو لے کے, اور اب جا کے حمزہ کے جو ہوئی ہے بیل اب ہائی کورٹ لیول پہ, سرٹن شفٹس آئے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل ٹارگیٹنگ وہی ہے نا کہ وہ آپ
نشانے یا ریڈار پہ آتے ہیں پھر کچھ بنا دیا جاتا ہے. تو پولیٹیکل کیسز میں تو ابھی بھی وہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹ وہ کیا ایک ٹویٹ تھی, کوئی ایک پوسٹ تھا جس کو آپ نے وہ پھر آپ قانون کے ساتھ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ شکل لگے یا نہ لگیں. لیکن جو کچھ شفٹس آئے ہیں وہ یہ کہ بیلیں جو آپ کو ہو جاتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ لیول, سپریم کورٹ تک جا رہی ہیں. سوراب برکت کا ہم نے دیکھا, ملٹیپل ایف آئی آر, سو اب ایک پیٹرن بن گیا, ایک ایف آئی آر, 2 ایف آئی آر, 3 ایف آئی آر ریلیف تاکہ نہ ہو. کنوکشن, ایمان اور ہادی کی جو کنوکشن ہوئی ہے, دیٹ از اے شفٹ. کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پروسیس از دا پنشمنٹ, آپ گھومیں گے, بیلیں کرائیں گے, پروسیس میں آپ کو الجھائے رکھیں گے. لیکن اتنی جو اسپیڈی ٹرائلز ویسے تو ہم نہیں دیکھتے, لیکن اب آپ نے کیس کب رجسٹر ہوا, 5 ماہ تقریباً اندر آپ نے ان کو کنوکٹ تک کر دیا, اور اب اپیلز بھی نہیں لگ رہی. اب سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے کہ اپیل ان کے جو سیٹنگ اسائڈ آف دا سینٹینس ہے. تو اب یہ ماحول ہے. تو کچھ شفٹس تو یہ بھی آ رہے ہیں. اور دوسرا کہ آپ نے جس طرح سے لینگویج آف دا لا ہی تبدیل کر دیا ہے کہ جو چیزیں آپ تھوڑی بہت ریلیف پہلے لے پاتے تھے کورٹ سے وہ آپ نہیں کر سکتے. اور اب ظاہر ہے کہ کورٹس میں کس طرح سے کیسز لگیں گے, کون سنیں گے, کس طرح کے فیصلے آئیں گے یا سنے ہی نہیں جائیں گے. تو یہ ایک اور ایشو ہے. If I go to the FIA right now, it's quite difficult to get anything registered. تو یہ صرف اسٹیٹ کے پاس حق ہے اب کہ جس کی مرضی جو جس کو جب اٹھانا ہو تو یہ پورے ایمبٹس اویلیبل ہیں اینڈ دے ول بی یوزڈ. اینڈ دس از آلویز ان کرٹیک رائٹ. پچھلے 10 سالوں میں یہی کہتے تھے, جو پیکا کا بیانیہ تھا کہ خواتین کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور لوگوں کو, تو وہ تم پروٹیکشن نہیں دیکھی نا ہم نے. اور ان کی کمپلینٹس آپ نہیں پروسیس کرتے اس طریقے سے. لیکن یہ جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں تو وہ فوراً اس میں لوگ اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر ابھی دیکھیں ٹرائل بھی چل رہی ہے, 5 ماہ کی ٹرائل, باقی لوگ خوار ہو رہے ہوتے ہیں کورٹس میں. اور یہ صرف کورٹ کی بات نہیں ہے, یہ شروع کے دنوں میں پیکا کے کچھ سالوں میں کورٹ میں بھی جاتی تھی, ہم لوگ بھی مانیٹر کرتے تھے, کبھی آئیو نہیں ہے, کبھی پروسیکیوٹر نہیں, کبھی فائل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو جوڈیشل سسٹم کا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوتے اتنا سلو ہے, لیکن آپ نے جو انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن سائڈ سے چیزیں کرنی ہے وہ بھی تو نہیں ہو رہی ہوتی تھی نا. سو آئی تھنک 10 سال بعد ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ قانون کبھی لوگوں کے لیے تو لایا ہی نہیں گیا تھا, اور مور اس کے انٹینٹ کلیئر ہوتی گئی. لیکن اب پیکا کے علاوہ اتنی چیزیں آ گئی ہیں, ڈیفیمیشن لاز جس طرح سے استعمال ہوئے, کچھ جو پہلے تھے. اب پنجاب ڈیفیمیشن لا میں آپ نے اب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرائیبیونلس کیا کرتے ہیں یا کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے اس قانون کے حوالے سے. لیکن اب کسی کو بھی ایک پوسٹ کی بنیاد پہ نوٹس یا پرچہ یہ کامن چیز ہو گئی ہے. ہاں, پیپل آفن آر لائک یہ کیوں نہیں بولتے تم, یہ کیوں نہیں بولتے, جو بولو کوئی اٹھا کر کچھ بھی بول دیتا ہے ایٹ دس پوائنٹ. تو بولنا بکواس ہے اس ملک میں. اور صرف یہ نہیں, آئی تھنک ایک اور شفٹ جو اب ہم دیکھیں گے, نسیم شاہ کا جو ہوا, ٹھیک ہے پی سی بی نے فائن لگایا, بٹ آئی تھنک یہ جو پیونیٹیو مائنڈیڈنیس آف پنشمنٹس ہے نا کہ ڈسپلنری ایکشن. سو بیسکلی آپ نے کچھ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کی کوئی بھی ایکسپریشن ہو, چاہے وہ غلطی بھی ہو گئی ہو, اب بہت سارے لوگ سوشل میڈیا مینیجرز ہوتے ہیں, آپ خود نہیں اپنے پوسٹ ڈال رہے ہوتے یا کوئی نہ کوئی کسی لیول پہ مینیج کر رہا ہے. اب یوزلی وہ پرسنل اور آفیشیل اس میں سوئچ اوورز میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب غلطی پہ اگر فائنز آنے لگ جائیں کروڑوں میں, تو ہر جگہ آتے ہیں یا نہیں, لیکن اس طرح تو آپ امپلائر کو سارٹ آف گالی دے رہے ہیں. This would have been a problem anywhere in the 2 crore maybe is excessive. The thing is, I find it excessive. Employer is not the CM. ٹھیک ہے, آپ کے وہ آپ کے تھے ساتھ, رائٹ, بٹ if you have, ٹھیک ہے آپ یہ بتا دیں ڈسپلنری ایکشن ہے وغیرہ ہے, but when there has been a retraction, an apology, disciplinary proceedings, etc., and still you go ahead and fine, and you go ahead and not only fire the manager but also blacklist, تو یہ ذرا excessive disproportionate تو ہے نا. اور وہ میسج کیا جاتا ہے آپ کا, it could have been dealt with differently. اینڈ یہ بھی نہیں پتا بھائی اگر نسیم نے کیے تو پھر مینیجر کو کیوں فائر کیا, مینیجر نے کیے تو پھر نسیم پہ اتنا کیوں ہو رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آیا نا. یا تو کوئی کلیئرٹی ہوتی, کلیئرٹی صرف اتنی ہے کہ دس از اے ریڈ لائن, یہ نہیں کرنا تھا, یہ نہیں کہنا ہے, اینڈ دین کانسیکوینسز ول انسو. بہت اسٹوپڈ ہے. آئی مین یو ایس کے کسی پلیئر نے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا ہوتا, وراٹ کوہلی نے نریندر مودی کا کہہ دیا ہوتا, آئی تھنک یہی ہوتا ہوتا یا نہیں ہوتا. بٹ اگین یہ بھی سوال ہے نا, اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ٹرمپ کے بارے میں اور ایپسٹین کا ہے, تو پاکستان میں یہ ہوتا تو وہ تو آپ فورن ڈیفیمیشن لگا چکے ہوتے. یوزنگ لیگل ٹولز اینڈ ایکسٹرا لیگل میجرز, اس میں فرق ہے. تو کیا آپ وہ کوڈیفائی اس طرح کی پروٹیکشنز کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے یا ہیں
یہ بھی ایک فرق ہے. اس پہ آپ کو یہ بھی فرق نظر آ رہا ہے کہ کلاسیکلی دا ٹروتھ ہیز بین اے ڈیفینس اگینسٹ ڈیفیمیشن, کہ میں آپ کو میں نے تو سچ بولا ہے, بٹ پیکا کی جس طرح سے ورڈنگ ہے, مریم نواز کی ایک ویڈیو جو جیو پہ ایئر ہوئی, وہ ایک جرنلسٹ نے پوسٹ کی, اس کو اٹھا لیا تھا, پھر آئی فارگاٹ اٹھایا تھا یا اریسٹ کیا تھا, اینڈ دین اظہر عباس اینڈ ایوری بڈی واز لائک یہ لائیو فیڈ سے آپ نے یہی بولا ہے, اینڈ دے ور لائک نہیں ہم نے تو نہیں بولا. تو اب یہ دیکھیں نا, ٹروتھ بھی اسٹیبلش آلموسٹ پوسٹ ٹروتھ ورلڈ بن گیا, لیکن پیکا کا مسئلہ یہ ہے کہ 26 اب ہم کہتے ہیں کہ آ گئی ہے فیک اینڈ فالس انفارمیشن جس نے پھیلائی اور فیئر پینک اور ATA سے انہوں نے ساری لینگویج لے لی. اب جب تک آپ وہ اسٹیبلش کریں گے کہ وہ فیک تھے یا فالس تھی, تب تک پرچہ بھی ہو چکا ہوگا, آپ کو اریسٹ بھی کر لیں گے, آپ نے بیلیں بھی کروانی ہے, پھر آپ اندر رہیں گے, تو یہ سب تو گزر چکا ہوگا. اس کے بعد جس سے کوشچنس آتی ہیں اور آئیں کچھ کیسز میں, تو پھر تو یہی کہ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں تھا, لیکن جو کرنا تھا وہ تو ہو چکا نا, تو اس کو کون, اس کا تو ازالہ بھی نہیں ہوتا. آن دا فلپ سائڈ گورنمنٹ کیا کرے؟ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک کیس دیکھا کہ سہیل احمد کے خلاف پوری کیمپین چل رہی تھی, کچھ اکاؤنٹ سب کو ہی پتہ ہے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا وہ ٹویٹر پہ, اینڈ پیپل ور لائک اس کو اریسٹ کر لو, اینڈ آئی واز اے بٹ ٹورن, آئی واز لائک غلط تو ہے, کچھ تو ہونا چاہیے, لیکن اگر اریسٹ کر لیں گے وہ بھی ایسا لگے گا کہ بیکاز PTI سپورٹرز ہیں تو آسان ہے اریسٹ کرنا. اب تو خیر TLP بھی مینیج ہو گئی, بٹ کلاسکلی TLP ٹائپ لوگوں کو نہیں یہ چیزیں کرتے, یا جو مولوی حضرات بلاسفیمی ایکوزیشن لگا رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کرتے. تو what do we do? Like you do want کہ اگر کوئی کسی کے خلاف بلاسفیمی کیمپین چلائے تو کچھ تو لیگل ریکورس ہونا چاہیے اس کے, لیکن ہوتا تو نہیں نا, اس میں کوئی امپیٹس اسٹیٹ کا نہیں ہوتا کہ ہم ان کیسز میں ایکٹ کریں گے. آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ہیٹ اسپیچ بھی ہے پیکا میں, سیکٹیرین ایتھنک, لیکن کس پہ ہوتا ہے؟ پولیٹیکل, کہ آپ نے تنقید کر دی, ادارے کے بارے میں بات کر دی, آفیشیل کے بارے میں. سو انہوں نے بھی تو ان 10 سالوں میں دکھایا نہیں نا کہ جہاں پہ ایکچولی آپ کسی کے خلاف انسائٹمنٹ ہو رہی ہے یا نشانہ بنایا جا رہا ہے, چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہو یا اور کسی بنیاد پہ ہو, یہ تو کیسز بنتے نہیں. جہاں پہ ان کا اختیار ہے بھی, وہ تو بات کی بات ہے نا کہ ہم کیسے ریاکٹ کریں گے. دیکھیں ریاکشن کی بات یہ کہ اگر, اور پہلے یہ کیسز ہوئے بھی ہیں, اب وہ گزر چکے ہیں, لیکن عامر لیاقت کے بھی پیمرا کے وہ سارا جب چل رہا تھا اور وہ ایک بلاسفیمس کیمپین جب چلا رہے تھے, طریقہ کار بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, رائٹ. تو پہلے پیمرا نے کچھ نہیں کیا, پھر بالکل ہی بند کر دیا, پھر اینی وے وہ سپریم کورٹ تک بات گئی. آپ نے اگر کرنا ہوتا تو پروپورشنلی بھی چیزیں کر سکتے ہیں نا, جو لیجٹیمیٹلی آپ کہیں کہ نہیں اس وجہ سے, ان کے یہ کہنے یا کرنے سے, کیونکہ یہ قانون کی ایکچولی قانون کی وائلیشن ہے یا کسی کی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہیں, وہ والے تو ہم پھر بھی نہیں دیکھتے کہ فوراً پرچہ ہوتا ہے. کسی کو اتنی امیجیسی نہیں ہوتی کہ او میں نے اس وقت یہ پوسٹ دیکھی ہے اور اگلے منٹ جو ہے میں پرچہ کر دوں, تب تو وہ تو صرف سیاسی کیسز میں ہم دیکھتے ہیں. از اٹ آلسو بیکاز کہ جو لوگ دوسری سائڈ پر ہیں, لائک عورت مارچ کے خلاف کیمپینز ہوتی ہیں, ٹیکنیکلی دا پیکا از اویلیبل ٹو دیم, ڈیفیمیشن از اویلیبل ٹو دیم, بٹ بیکاز ان کا ایک پرنسپل اسٹانس ہے, یا میرا پرنسپل اسٹانس ہے, تو ہم یوز بھی نہیں کرتے یہ کہ یہ کیسز ذرا ٹیسٹ ہوں کہ اگر کریں تو کیا ہوگا. نہیں, وہ کچھ لوگوں کا تو پرنسپل اسٹانس ہے کہ ہم نہیں پیکا استعمال کریں گے, اس کو کافی صحافیوں کا بھی ہے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو پیکا کی درخواستیں دی ہوئی ہیں, اور نئی ہراسمنٹ کا کیس ہو گیا اور چیزوں کا, تو ان کیسز میں بھی تو کچھ نہیں ہو رہا نا. ان کیسز میں بھی اکثر اور بہت ساری ایسی خواتین کی شکایات ہیں کہ پھر ہمارے جو چیزیں وہ فون پہ دیکھی جاتی ہیں, پھر الٹا اور وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے, یا آپ دوسری سائڈ کو تھوڑا ترجیح دیں, یہ تمام چیزیں بھی تو ہیں. تو یا تو آپ بونافائیڈے اپنا اس میں اسٹیبلش کر رہے ہوتے نا ان کیسز میں, کون سا ہم دیکھ رہے ہیں, کون سا ڈیٹرنٹ فیکٹر بن گیا ہے کہ قانون آنے سے, اور میرے تو نظر میں کبھی بھی قانون آنے سے جرم کا خاتمہ تو نہیں ہوتا نا. آپ فریم ورک لاتے ہیں کہ کوئی اس کو آپ ایک نام دے سکیں, اس کا فریم ورک آپ کے پاس ہو. مرڈر کا بھی کب سے قانون ہے, یہ تو نہیں مطلب کہ قتل ہونا بند ہو گئے معاشرے میں, بٹ اگین آپ کا نظام کیا ہے, آپ کی کتنی پکڑ ہوتی ہے, اور نا امیدی تو ہے نا لوگوں میں, اور ایوری بڈی فار دیم سیلز, تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم کتنا الجھے ہیں اس سسٹم سے, اور اس سسٹم سے ہمیں کیا ملتا ہے. لیکن کارکردگی بھی تو وہ نہیں ہے کہ آپ دیکھا ہو کہ وہ بہت زیادہ کوئی رپورٹ کیا کہ یہ والے کیسز انہوں نے سالو کر دیے ہوں, یا پھر نام ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز. کون سا پریونٹیو ایلیمنٹ ہے اس قانون کا؟ مطلب اتنا ہی کر خوف, چلنگ افیکٹ تو خیر ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ نے
بیسک جو آپ کر بھی سکتے ہیں. اور یہ کل میں ہمارے اداروں کا پہلے پی ٹی اے جو ریگولیٹر کے طور پہ, پھر ایف آئی, اب این سی سی آئی, اب یہ سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بن گئی ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح وہ کیا کارنامے انجام دیتے ہیں. لیکن اسکیمس چل رہے ہیں آئے دن واٹس ایپ کوڈس کے بیسس پہ. وہ لوگ ہیک ہو گیا, ہمیں کال آ گیا, آپ کا پارسل آ رہا ہے, کوڈ دے دیں, ہیک ہو گیا. مطلب بیسک آگاہی تو آپ دے ہی سکتے ہیں نا. اب یہ تو بتا سکتے ہیں ان 10 سالوں میں کیا آپ کے پاس کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, کیا ان کے پیٹرنس رکھیں, اور کیا آپ کریں نہ کریں, وہ بھی نہیں نظر آتا. تو ایون ان دیز کیسز کسی لڑکی کی کسی نے ویڈیو لیک کر دی, اپلوڈ کر دی, یو آر سیئنگ کہ نہیں ہے ریسیپٹیو ادارے اگر کوئی جانا چاہے ان کیسز میں. جو گئے ہیں, اور میرا ایکسپیرینس وہ بھی ہے, جو اسسٹنگ پیپل ہو ہیو گون, اور وہاں پہ بھی جس طریقے سے کانڈکٹ ہوتا ہے یا پھر آگے کیسز لے کر چلتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عدالت کے پروسیس میں تو بعد میں جا کے جڑتے ہیں. ناٹ ٹو سے کہ کوئی کیس سالو نہیں ہوا ہوگا آف کورس, لیکن بیشتر جو آپ کے ایک ماحول ہے اور وہ ایک انسٹیٹیوشنل کلچر ڈیولپ ہوا ہے, تو وہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہمیں جواب نہیں آتے, ہمیں کیس پروگریس نہیں ملتی آگے سے. دیر ہیو بن رپورٹس ان دا پاسٹ جب کچھ سوسائڈ بھی لوگوں نے کمٹ کی, لڑکیوں نے کمٹ کی, بیکاز ان کو کچھ اور آگے سے اور بلیک میلنگ ہو رہی تھی وغیرہ. سو آپ کے پاس اگر یہ آپ اس ٹائم فریم میں نہیں ڈیل کریں گے سرٹن نوعیت جو کیسز ان کی ہوتی ہے, تو obviously ٹیک ڈاؤن نہیں کرتے. میرا خود کا ایک مسئلہ تھا ہے نا, اس میں لیکن نہیں ٹیک ڈاؤن ہم نہیں کر سکتے, تو پھر پوائنٹ کیا ہے. ہاں, اور وہ نہیں کر سکتے اس لیے جو ہمارے ایک سرکولر لوپ میں وہ کانورسیشن پھنسی ہوئی, کمپنیز آئیں, سروس لائیں, پھر ہم ان کو ہمارے جورسڈکشن میں ہوگا, آج تک وہ بھی نہیں ہوا ہے. سو جہاں جن پہ آپ کا بس چلتا ہے آپ چلاتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل, اینڈ دا تھنگ از اب وہ اے آئی ایک اور مانسٹر بن کے سامنے آیا ہے, رائٹ. سو اور یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں, دنیا بھر میں. میں ایک کانفرنس میں تھی پچھلے سال برسلز میں, اور ای یو از ویری ایڈوانس وے, آئی مین اس وقت تک ڈی ریگولیشن ہی سیٹ ان ہوئی تھی. سو وہاں پہ بھی آئی تھنک ایک فرینچ پروسیکیوٹر تھیں جو چائلڈ سیکشل ابیوز, ایکسپلوئٹیو کانٹینٹ کے حوالے سے, اینڈ پروسیکیوشن از ویری ڈیفیکلٹ. لا از آلویز پلینگ کیچ اپ جاب. اور جس طریقے سے اے آئی اب آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا, فیکٹ چیکنگ ٹول سے بھی ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ کیا ایکچولی وہ ڈاکٹرڈ ہے نہیں ہے. اگر کسی کو, ہمارے ابھی بھی جو کچھ ویڈیوز سرکولیٹ ہو رہی تھی جو مزاحیہ طور پہ, ہم مطلب ساٹا اور میم گیم تو ہماری خیر بہت ہی, لیکن اس میں اگر ایک کوئی رینڈم تھرڈ پارٹی ہوتی اور وہ دیکھتی کہ یہ کیا ہیڈزوں سے بھنگڑا ڈال رہے ہیں, تو وہ شاید ان کو نہ سمجھ آتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, بیکاز اٹ لکس سو اوتھینٹک, رائٹ. وہ اس طرح کی گلچی ویڈیوز نہیں ہیں. ناٹ ٹو گیو آور اسٹیٹ آئیڈیاز, پر یہ جو اے آئی سرویلنس ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں, ویئر اے آئی از بینگ یوزڈ, آپ نے لاس تو چلیں بنا دیے ہیں, پر اس کو جو پروسیسز ہیں, جو انیفیشنسیز ہیں, اس کا ہمیں بہت فائدہ ہو جاتا ہے, بیکاز کون بیٹھ کے دیکھے گا سارے میسیجز یہ وہ. بٹ ود اے آئی تو جو میرے خیال سے 3-4 لاکھ لوگ ہائر کرنے پڑتے ہیں, اے آئی کین رن دیٹ. کہ فائر وال کا کیا ہوا, وہ اتر کیوں گیا, وہ اتنا بڑا فیلئر کیوں ہو گیا؟ نہیں, وہ خبر ہی آئی ہے کہ اتر گیا ہے. آئی تھنک دیٹ واز اراؤنڈ وہ 5G آکشن جب ہو رہی تھی, نہ ہمیں لگنے کا پتہ چلا, نہ ہمیں کوئی اترنے کا. آئی مین وی اسٹل ان دا ڈارک فار دا موسٹ پارٹ. نہیں, اور وہ مطلب خبر کوئنسیڈنٹلی اڑا دی گئی جب آپ کی 5G آکشن ہونی ہے. تو کیا وہ میسیجنگ تھی کہ نہیں سب بالکل ٹھیک ہے, انٹرنیٹ سپر سیڈ, بٹ دیکھیں دینے کو بینڈ وڈ آپ کو مل بھی سکتی ہے. ابھی آپ دیکھیں وہ جو خبر آئی تھی کہ اس وقت جب اسلام آباد ٹاکس ہوئے تھے, تو جو کنونشن کیا مطلب, وہ تو میں نے نمبرز کبھی زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے جو اسپیڈ انٹرنیٹ اسپیڈس کے تھے. تو کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ کب ہوتا ہے, کس کے لیے ہوتا ہے, ورنہ تو آپ اپنے انٹرنیٹ پہ مطلب 4G بھی ایج پہ چلا جاتا ہے. سو یہ جو دنیا بھر میں آپ دیکھ رہی ہیں, آئی نو یو ڈن اے بنچ آف دیز ڈیجی پوڈز آن اے آئی, ہاؤ بگ آف اے رسک از دس؟ آئی نو ہم ڈسٹوپین ناولز میں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ اگر تو یہ ہے کہ بھائی مریم نواز نیگیٹو وے میں کسی نے بھی بات کی ہے, وہ سارے فلیگ کر کے سارے وہ, اب ہمیں پتہ ہے ڈی ایمز بھی پرائیویٹ نہیں ہیں, اب ہمیں پتہ ہے واٹس ایپ بھی انکرپٹیڈ نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے کہتے ہیں. تو ہاؤ ایزی اٹ از فار گورنمنٹ ٹو رن دیز پروگرامز اینڈ دین جسٹ ہیو ماس کنوکشنز.
I mean, AI for warfare تو اب ایک ہول انڈسٹری بن گئی ہے رائٹ, بٹ نیریٹیوز یا فلیگنگ اس طرح کی آف کورس آئی ایم شیور دے ول آلسو ناؤ بی امپلائڈ رائٹ. آپ کے جو پہلے ہوتا تھا کہ آٹومیشن کے ساتھ وہ جو ورڈز فلیگ ہوتے تھے اینڈ پلیٹفارمز وڈ یوز دس رائٹ, کہ اگر ڈینجرس ورڈز یا ڈینجرس انڈیویجولس کی کوئی کیٹیگری ہے تو آپ سارا ہی فلیگ کر دیں. اس میں مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ جب آپ ظاہر ہے کہ اف یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ سم ون یو ہیو ٹو ریفرنس دیم, اس ریفرنسنگ میں اب وہ چاہے طالبان تھا, برہان وانی وغیرہ, یہ ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں, تو وہ they would flag and remove the content, so then you would have to think کہ آپ کس طریقے سے even for journalistic value it is going to be dangerous. I think آپ اس طرح سے ویسے ہی indiscriminate flagging, پھر جو آپ کسی نے کچھ بھی کہہ دیا without context پھنسنا. but the زیادہ مجھے تھے کہ ایک تو اے آئی جیسے ہمارا ہوتا نا کہ انوویشن کا, لیکن اے آئی اب اے آئی انٹیگریشن کی طرف سب جا رہے ہیں. لیکن اے آئی انٹیگریشن جو ہے وہ کن چیزوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اے آئی آلسو یوزز اے لاٹ آف ریسورس رائٹ, وی آر ریسورس ڈیفیشینٹ, اسپیشلی یہ ایک آئی ڈونٹ ریئلی لائک دا ٹرم گلوبل ساؤتھ پر جو کوئن کی, بٹ یہ ایک ہے فنامنا ان ٹرمز آف کہ آپ نے فریش واٹر کتنا یوز کرنا ہے, انرجی کتنا یوز کرنا ہے, پھر وہ کن چیزوں کے لیے وہ والی اے آئی استعمال ہو رہی ہے رائٹ. ابھی سب ایل ایل ایم یا لارج لرننگ لینگویج ماڈلس کی بات کریں, اور بھی ماڈلس ہیں, لیکن واٹ آر وی یوزنگ اے آئی فار رائٹ. اے آئی سرویلنس میں ہوگا, اے آئی وارفیئر میں ہوگا. میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی وتھ سمبڈی پیلسٹینین آرگنائزیشن, انہوں نے بتایا تھا کہ غزہ میں کس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے, جو ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے اسینشلی ایز این اپارتھائڈ ریجیم, اینڈ وہ آپ کی بگ ٹیک فراہم کر رہی ہے. سو اس میں اے آئی بائس بھی ابھی بھی ساری جو اوپن اے آئی وغیرہ کی ڈبیٹ چل رہی تھی, اینڈ فرام اے سیکورٹی سائڈ یہ یو ایس میں کچھ ریزسٹنس آئی تھی کہ ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کس چیز کے لیے کولیبوریٹ کریں گے, کس کے لیے نہیں. بٹ آئی تھنک وہ ان دس نیو چینجنگ ورلڈ آرڈر دا گارڈ ریلز آر گون. اٹ از ریئلی مائٹ از رائٹ اینڈ دیٹس لیوریج, اینڈ دس وے ویئر آل گوئنگ ٹو بی سورٹ آف گلوبل سٹیزنز کولیٹرل ان دس. آپ کو اگر بلائیں کوئی جنرل صاحب, بولیں پھر آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا گلف میں کیا ہوا, ویڈیو بنانے میں نکال دیا. امریکہ میں دیکھیں گھروں پہ آئس آ رہی ہے, جرمنی میں پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ ہوتی ہے, ڈنڈے مارتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے ہم دنیا میں بڑے ملکوں سے بہتر ہی چل رہے ہیں ہم. نہیں, اور یہ ہوگا اور ہو رہا ہے, اور یہاں یہ ویسے بھی ایز اے نیریٹیو نا لوگ یہاں کہتے تھے لیکن وہاں بھی تو ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی تو ہو رہا ہے, لیکن نہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ آئس ٹھیک کر رہی ہے اور نہ ادھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئس ٹھیک کر رہی ہے. مجھے آئی آلسو فائنڈ دس ریمارکیبل, ایک جو سینس آف پروٹیسٹ ہے امریکہ میں, بہت چیزیں ہیں جو غلط ہو رہی ہیں, لیکن وہاں پہ نیبرہڈ واچ کمیٹیز بھی بنی, جو ہم نے دیکھا کہ وہ جو شوٹنگز بھی ہوئیں, اینڈ دوز آر پیپل ٹپنگ آف دیئر نیبرز کہ وہ آئس آ رہی ہے, یا اسٹینڈنگ ان دیئر فیس. جس طریقہ کی ریزسٹنس یہاں پہ تو ہوتا ہے نا, یہ ٹون کیوں تھی, یہ الفاظ کا چناؤ کیوں تھا, اس طریقے سے کیوں کیا, وہاں پہ تو منہ پہ کھڑے ہو کے لوگ آئس کو گالیاں دے رہے ہیں رائٹ. سو دیٹ از آلسو اٹس اے ڈفرنٹ سوسائٹی. اینٹی وار سینٹیمنٹ بھی وہاں رہی ہے. سو آل سوسائٹیز ہیو ٹو ہیو دیٹ رائٹ. ڈومیسٹکلی آپ ایک لینس سے دیکھیں گے, گلوبلی آپ ایک لینس سے دیکھیں گے. یہ تو ود ایران بھی یہ دیکھ رہے ہیں رائٹ. سو ڈومیسٹک اپریشن آپ کو ہر جگہ آپ پائیں گے. اتھارٹیرین اسٹریک جو میں کہتی ہوں, اٹس ناٹ اے اتھارٹیرینزم, اٹس ناٹ اے پلیس آن اے میپ رائٹ, جو کہ ہمیں بہت زیادہ پولرائز طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ وہ ویسٹرن ڈیموکریسی, اور آئی تھنک ویسٹرن ڈیموکریسی از فریڈم آف ایکسپریشن. غزہ کے بعد تو اور زیادہ وہ ببل برسٹ کیا ہے. سو لائن سب کی ہوں گی, سارے جو آپ کے نیشنز ہیں وہ ایک سیلف انٹرسٹ میں آپریٹ کرتے ہیں, ڈومیسٹکلی سب اپریس کرتے ہیں, اور گلوبلی ایک الگ وہ ہے. اٹس ناٹ کہ وہ وہاں پہ کرٹیسائز نہیں ہو رہے. آئی تھنک مے بی ایک پری غزہ تھوڑا زیادہ روز ٹنٹڈ کلاسز تھے کہ فریڈم آف اسپیچ, فرسٹ امینڈمنٹ, امریکہ میں تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں. اینڈ اسٹل آئی ڈونٹ نو اف یو فالوڈ دا ایفرو مین کیس, یو ریئلی مسڈ آؤٹ. دیر از نو انٹرٹینمنٹ ان یور لائف. ایفرو مین کے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا, یو نو ایفرو مین, بیکاز اگر ہاں بیکاز دیٹ گائے, تو پولیس نے چھاپا مارا اور انہوں نے بدتمیزیاں کی, پیسے ویسے چرا لیے. تو دین ہی میڈ سانگز اباؤٹ دیم.
گالیاں دیتے ہوئے ان کو, تو انہوں نے سو کر دیا. So they've sued. And then he won the case. So see that. Freedom Would of he be speech. able to win a case here? No, Now no. that is the question. نہیں, وہ تو مطلب son of a bitch ایک گانا ہے کہ رینڈی از اے son of a bitch, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ایون دو جٹ صاحب کو کچھ نہیں ہوا, وہ جو شاید جٹ نام تھا نا اس کا, جس نے سگنل پہ. So the thing is that the other thing is protest is never polite, right? And ہماری یہاں بہت ٹون پولیسنگ ہوتی ہے. Not that I'm saying کہ آپ گالی دیں, نہ دیں گالی, بٹ ایز اے سوسائٹی آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں, رائٹ؟ اینڈ پاور ڈفرینشیل اور ڈائنامکس میں بھی تو فرق ہے نا. اچھا, آپ کو کسی نے, اینڈ دیر از اے ڈفرینس, آپ کو کوئی سخت انداز میں ٹون میں کچھ آپ کو کہہ رہا ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ پبلک آفیشیل ہیں, اس کا تھریش ہولڈ اور ٹالرنس کیا ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم, سو چیف منسٹر, آپ مریم نواز کا ایگزامپل لے لیں کہ criticism is one thing. The AI morphed, sexualized videos and images is definitely a criminal red line. وہ آپ نہ انڈورس کر سکتے ہیں, نہ میں اس کو مانتی ہوں کہ that sort of, you know, I mean those kinds of things when you are targeting even a public official, there has to be some line there. But what do you act against, وہ کس طریقے سے ہوتا ہے, وہ کتنے ڈسپروپورشنیٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف تنقید کرنے پہ بھی وہی لیول آف ایکشن ہوتی ہے. پر اگر تو لیٹ سے وجاہت سعید خان نے یہ پوسٹ کیا, اگر تو کل کو وجاہت سعید خان آتا ہے اور وہ اریسٹ ہوتا ہے, تو پھر بھی لوگ شور مچانا شروع ہو جائیں گے نا کہ یہ تو دیکھیں فریڈم آف اسپیچ, اور یہ تو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی سپورٹر ہے. لیکن اگین اس میں بھی آپ کا کہ کس چیز پہ, اینڈ دس از دیئر اون فالٹ, جس طریقے سے انہوں نے قانون کا استعمال کیا ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے, اور کچھ جینیون بھی ہوگا تو لوگ کریں گے, تو دین یو ہیو ٹو فکس یور سیلف, یو کانٹ فالٹ ادرس کہ یہ شور مچ رہا, شور مچے گا, مچا بھی. دیکھیں آپ کو کس چیز پہ پکڑا جائے اور کون پکڑے اور کس کانٹیکس میں, یہ ایشو ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے ہیٹ مونگرز ہیں, اور ان کو اس لیے نہیں پکڑا گیا کیونکہ وہ کسی کے بارے میں آپ, یا عدلیہ کا دیکھ لیں, ابھی جو ہم نے مبارک ثانی والی جو ججمنٹ تھی, وہ اس لیے نہیں کیونکہ آپ ان کو اس نشانہ بنا رہے تھے, رائٹ؟ بٹ جب پکڑا گیا تو وہ بلے والی ججمنٹ پہ جو تنقید ہو رہی تھی اس پہ آپ نے لوگوں کو پکڑا. سو اگین, اور یہ اٹھا لینا از ناٹ لیگل دائرے میں نہیں ہے. ٹی ایل پی کو تو ٹی ایل پی پہ بھی تو بہت پی ٹی آئی گیٹس اے لاٹ آف فوکس, بٹ ٹی ایل پی کو تو ایکسٹرا جوڈیشل ڈنڈے مار کر سیدھا کیا ہے, اینڈ یو ڈونٹ گیٹ دا سیم سول سوسائٹی وچ رائٹفلی کچھ ٹی ایل پی نے کیا گیا ہے سول سوسائٹی کے ساتھ. بٹ ٹی ایل پی کو ایز مچ ایز آئی ایم اگینسٹ اینی تھنگ ہیپننگ بیونڈ دا لا, دس واز دی اونلی وے ٹو ڈیل ود ٹی ایل پی. سو سی پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے, اور ہم کیا پرنسپلز اسپاؤز کرتے ہیں, کس کے لیے زیادہ سمپیتی ہے, کس کے لیے کم ہے, وہ آبویسلی وہ ویری کرتا ہے. لیکن آئی تھنک اٹس آلویز امپورٹنٹ کہ آپ اسٹیٹ ایکشن پہ فوکس رکھیں, بیکاز آج ٹی ایل پی ہے, کل کوئی اور تھا وغیرہ, اینڈ دا اسٹیٹ, ہم نے تو کراچی میں بھی پارٹیز بنتے گرتے, گروپس تنظیمیں مشرف کے دور میں بین ہو گئے, پھر ریسرجنس ہوا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی افیکٹ ان سوسائٹی ایز ویل. اینڈ میری نظر میں آپ جب بھی ہائی ہینڈیڈنس کا استعمال کرتے ہیں, آپ اور سمپتھی کریٹ کرتے ہیں, یا پھر آپ اور زیادہ سوسائٹی کو پولرائز کرتے ہیں, جو ہم نے دیکھا, چاہے وہ پی ٹی آئی کو لے کر ہو, ٹی ایل پی کو لے کے ہو, اور ہمارے جتنے پولیٹیکل پارٹیز کا رہا ہے. ہم نے ایم کیو ایم کا دور دیکھا, گو تھرو ڈفرنٹ چینجز ایز ویل. اینڈ مجھے یہ بھی ایشو ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم کا آف کورس جو رول تھا, بٹ یو نو ایوری ٹائم آئی وڈ ہیو دیز کنورسیشنز ود پیپل, کالیگز ان پنجاب, دے وڈ اونلی سی دی ایم کیو ایم, مائنس کہ آپ کے کس طریقے کے سٹی کے ڈائنامکس ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ملیشیاز ہیں وغیرہ وغیرہ. سو a lot has happened in the city and country. پرابلم از کہ آپ جب اوریجنلی, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی وہ ٹی ایل پی بنانی ہو, پی ٹی آئی بنانی ہو, ایم کیو ایم بنائی نہیں تو عام کی یا ان کو شہر کی آپ نے کارٹ بلانچ مشرف کے دور میں دیا ہوا تھا. ونس اتنی زیادہ ویپنائزیشن ہو جائے, ونس اتنی زیادہ پاور ہو جائے, انڈیویجول ایکشنز میں آف کورس جس نے بھی غلط کیا, کسی مہاجر لڑکے کو صرف اس لیے مار دیا کہ مہاجر ہے, ہورینڈس. بٹ جو ایم کیو ایم بن چکی تھی, it needed to be dealt with
But you see, that's the thing, right? And I remember उन दिनों HRCP ने one of the first ये statements निकाली थी जब वो abductions हुई थी यहाँ पे. So one, the make and break वो हमारी consistent policy रही है, right? लेकिन उसके अलावा फिर जो सोसाइटल एक आपकी जस्टिफिकेशन आती है, लेकिन वो भी तो क्या कर रहे थे. लेकिन फिर आपने इस वजह से नहीं किया ना कि वो दूसरों के साथ क्या कर रहे थे, आपने इसलिए क्या कि नाउ यू फेल आउट ऑफ फेवर विद द स्टेट एसेंशियली. So when that is the impetus, then that is problematic because वो दूसरे के साथ भी जाके होगा और ये हमारा चेंज नहीं होता. ये तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत पुराना मसला है. लेकिन जब आप ये कर देते हैं एंड we were both in the city, आप क्या करें? जज MQM के खिलाफ देने से डरता है, पुलिस वाले डरते हैं. आप हमने देखा कि पुलिस ने जब 92 में ऑपरेशन के अगेन उसमें जो भी गलत हुआ चुन चुन के पुलिस वालों को मारा. तो उसमें जब सारे सिस्टम्स कोलैप्स हो चुके हैं एंड अगेन ओरिजिनल सिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट सिस्टम्स बनाती नहीं है, उनको एम्पावर नहीं करती, अपने मकसद के लिए कोलैप्स करती है. बट इन दैट सिस्टम दीज MQM, TLP, PTS become bigger than the system. तो वो within the system deal हो भी नहीं सकते वो. So वो Frankenstein's monster वाली theory, वो तो फिर again, but that's what I'm saying, right? That this remains a consistent policy. Yeah. And that becomes the undoing of society as well, right? कि वो और हमारे मुझे ज़्यादा है कि हमारे पे सोसाइटल रिस्पॉन्सेज इसमें क्या होते हैं या हम कहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करें कि ठीक है आपने किसी को अगर जेन्युइनली किसी चीज़ करने पे पकड़ा है, बट इतना डिस्ट्रस्ट है कि कोई भी केस बना देते हैं. वो हमने देखा ना हमारी हिस्ट्री में, और है क्या कि आप फैब्रिकेटेड केसेस फिर वो आप चलाते हैं, इवन दोज हु मे नॉट बी इमरान खान सपोर्टर्स, राइट? एंड दैट अब ये कहना भी है दैट्स बिकम्स व्हाट डू यू मीन देयर पीपल इन पाकिस्तान हु आर नॉट. झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप पे मैं पीका लगाऊंगा. बट यू नो इवन दे विल से दैट लुक दिस इज ठीक है, आपको लगता होगा ये केस जेन्युइन, वो केस, आप हमारे बायसेस भी बहुत सारी चीज़ें कंफर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो किया है वो भी ठीक नहीं है. और ये पहले भी हुआ है, वो शरीफ ख़ानदान के साथ भी हुआ था. अभी PDM की हुकूमत कुछ दावे करती थी, आके अब कुछ कर रहे हैं. सो ये तो साइकिल्स हम देखते रहते हैं. ये स्टेट पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली डजंट चेंज एंड आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू. और आपके वो ये और ज़्यादा वेंजेंस के पॉलिटिक्स हमारे यहाँ सो हो रहे हैं. आपको नहीं लगता कि जो पार्टिजनशिप है या जो पॉलिटिकल बिलीव्स या ओपिनियंस हैं वो कलर करते हैं? आपने वो सुराब siyaasat.pk का नाम लिया. अगर आपको पता करना है फेक न्यूज़ क्या है ऑनलाइन, तो वो siyaasat.pk का अगर लोगो लगा हुआ है then मतलब you know this, the amount of fake news that platform has posted for however long that platform has existed. So I don't know the specifics of the case जिसमें उनको उठाया था, पर अगर तो कुछ जेन्युइन था या सच था, क्योंकि siyaasat.pk ने डिसइंफॉर्मेशन तो की है, फेक न्यूज़ तो दी है, तो भी जो आप डिस्ट्रस्ट की बात कर रही हैं, पीपल वुड हैव बीन लाइक ये देखें स्टेट रिप्रेशन है. नहीं, बट मेरी नज़र में स्टेट रिप्रेशन जिस तरह का सराब का केस को ट्रीट किया गया, 1 FIR 2 FIR बेल, और जो मुकदमे आप FIRs पढ़े ना, एंड आई थिंक वी नीड दिस. ये 10 साल आप ये FIRs का जायज़ा लें जो एंटी स्टेट होती हैं, कॉपी पेस्ट FIR होती हैं, वेग होती हैं बाद में, और कुछ लोगों को तो केसेस खारिज हो जाने के बाद तक नहीं पता होता कि एक्चुअली ओरिजिनल सिन उनका क्या था, वो क्या पोस्ट थी, क्या उन्होंने कह दिया था, अदर देन आप पर्सोना नॉन ग्राटा बन गए हैं और अब आप पे कुछ भी डालना है. एंड मैं उसको इसी नज़र से देखती हूँ कि देखें, आई एम नॉट सेइंग नॉट एवरीबडी इज़ एन एंजल आउट देयर. हमारे अपने भी फ्लॉज होते हैं, हम कोई इतना वो प्योरिटन बन के नहीं कह सकते, बट कोई मेजर, कोई मॉडिकम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है. ये पर्चा काट देना, और ये फेक और फॉल्स इन्फॉर्मेशन का भी पर्चा काट देना, दिस आई फाइंड इज स्टिल एक्सेसिव. डिसइन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का आपने एड्रेस करना है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जब आता है, अब आप कह रहे थे कि पहले तो उन्होंने चलाया चैनल पे फिर मुकर गए. वी कांट से कि दे आर द अल्टीमेट बेरर्स ऑफ ट्रूथ. वी नो दे आर नॉट. वो मुकर जाएंगे, वो एक हुकूमती प्रोपेगेंडा होगा, लेकिन आपको बस वो झुटला दिया. अब ये जेट पे जितना कुछ बैक एंड फोर्थ हुआ पहले कि नहीं हो रहा, नहीं लिया है, फिर लिया गया है. देखिए अक्सर जब व्हेन देयर इज अ डिनायल ना, यू नो कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, और ये हम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में देखते आए हैं. अब किसने उसको बढ़ा चढ़ा के किस लाइट में प्रेजेंट किया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब फिर इस माहौल में कोई
سوال, کوئی انویسٹیگیشن انٹو پبلک منی, پبلک آفیشلس, تو بالکل نہیں ہو سکے گی. دیکھیں جو پرنٹ میں بھی غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ فار سم ریزن یہ جو انٹیگنزم ہے نا کہ سوشل میڈیا نے, سوشل میڈیا پہ وائرالٹی بالکل, لیکن یلو جرنلزم, ٹیبلوئڈ کلچر, یہ پریڈیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کو. تب آپ کا وہ موڈ آف کمیونیکیشن تھا, تب بھی سنسنی خیز خبریں بھی ہوتی تھیں, ساری چیزیں ہوتی تھیں. پھر آیا الیکٹرانک پہ ہم نے کیا نہیں دیکھا ہے. اور الیکٹرانک ابھی پہلے پرنٹ والے صحافی کہتے تھے کہ تو اینکرز جرنلسٹ نہیں ہوتے, اب وہ اینکرز کہتے ہیں کہ یہ تو سوشل میڈیا ولاگرز نہیں, صحافی وغیرہ. یہ ادرائزنگ سرٹیفکیٹس دینا یہ آج تک چلتا رہے گا, اینڈ دس آلسو از گوئنگ ٹو بی پروو ٹو بی انڈوئنگ, رائٹ. سو اس میں آئی تھنک ایک منیمم ہمیں لائن ڈرا کرنی ہے. میں شاید آپ کے ویوز سے ہر وقت سبسکرائب نہ کروں, آئی ڈونٹ سپورٹ, لیکن وین آئی فیل کہ آپ پہ اگر پرچہ نہ ہو کا, لیکن مثال کے طور پہ ہوتا ہے, اور وہ اسی طریقے سے کہ آپ کو چپ کرانے کے, ناٹ بیکاز کوئی ایکچوئل کرائم اگینسٹ این انڈیویجول کمٹ کیا گیا ہے, تو دین آئی فیل اٹ از اے ریسپانسبلٹی ٹو سے, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی این انڈورسمنٹ آف دی انڈیویجول ایوری تھنگ دے سے اینڈ ڈو, لیکن ان دیٹ مومنٹ اٹ از اسٹیٹ اوور ریچ, اس کو آپ کنڈیم کریں, اتنا منیمم تو ہونا چاہیے. آئی مین تو پرابیبلی اس سب میں سب سے زیادہ جو گلٹی ہے وہ عمران ریاض خان ہے, بٹ وین ہی واز مسنگ ویڈیو از لائک یار یہ طریقہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے, آپ ان کو پروڈیوس کریں جو آپ کو لگتا ہے خلاف ہے. And everybody said the same thing. Nobody was in favor of him being picked up. But ایک پکڈ اپ ہے نا, بٹ دوسرا آلسو یہ جو فیبریکیٹڈ کیسز, بیکاز ایک ہمارا یہ ہوتا تھا پھر کہ اچھا ان کو اٹھائیں نہیں, ان پہ پرچہ کر دیں, وہ بھی کر دیتے ہیں آپ. اور پرچہ بھی کس طریقے سے, پرچے کے بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں, رائٹ, اور وہ فیک پرچہ کے اریسٹ بھی ہیں, پھر آپ جیل میں بھی رکھا جا رہا ہے, بیل بھی نہیں ہو رہی, اس طرح کی ساری چیزیں. سو وہ بھی کوئی اتنا کریڈیبل پروسیس نہیں ہے نا. پرچہ اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے, کہ کوئرسو طریقے سے, اور پھر وہ پروسیس چلتا ہے. دیٹ آلسو وی ہیو ٹو دین, ہمیں ہمارے سامنے تو موٹی موٹی چیز آتی ہے نا کہ اچھا پرچہ ہو گیا, یہ ہو رہا ہے, بٹ when you go through any of these cases you see the farcical process that plays out. کبھی کبھی تو پرچہ لے کے رکھ دیتے ہیں, وہ بھی ڈسکلوز ہی نہیں ہوتا. ابھی یہ پریس کلب والا وہ انسیڈنٹ ہوا تھا, رائٹ, اینڈ دیٹ آلسو اسلام آباد پریس کلب میں کوئی دو صحافیوں کے بیچ اینڈ there was an harassment issue. پیکا کا پرچہ ہو گیا, اور جتنے بھی لوگ اس واٹس ایپ گروپ میں تھے جہاں پہ ایک اس کی انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی تھی, تو ان کو جو ایڈمنز وغیرہ تھے ان کو تو نامنیٹ کیا ہی, بٹ دس از ناؤ گیٹنگ ان ٹو ڈینجرس ٹیریٹری ویئر صرف اسٹیٹ سے نہیں ایشو نا, اسٹیٹ تو جو کرتی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے, اینی کارپوریٹ, اینی پاورفل انڈیویجول ایکسیٹرا, وہ یہ چیزیں کریں گے اور کر سکتے ہیں. وہ تو پہلے سے ہی تھا. اور اسکور سیٹلنگ انڈیویجولز آپس میں بھی, جو ہم نے ٹریفک وارڈن, یہ بنو والا, دو بھائیوں کے پراپرٹی کا ڈسپیوٹ, یہ اب یٹ انادر ٹول آپ کا ہاتھ میں آ گیا نا, جو ایک تھانہ کلچر میں ہوتا تھا, ہمیں پتہ ہے. This is now additionally for anything on social media. And it's not just public facing posts on social media. And that's the thing. It's also any one-on-one communication. Just a screenshot pe ho jaye. It can be anything. یہ جو پورا blasphemy gang والا مسئلہ تھا کہ آپ خود بھیج کر خود منگوا رہے ہو اور پھر خود ان کو اندر کر رہے ہو اس پر. تو اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں ابھی بھی کتنی ڈیجیٹل لٹریسی ہے, یا اگر آپ نے کسی چیز پہ کلک کر دیا, یا آپ کے اپنے ڈیوائسز بچوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اٹس جسٹ کلک اوے اینڈ دین دیر از سم تھنگ انکریمنیٹنگ. مطلب ہاتھی کو تو ری ٹویٹ پہ 17 سال دے دیے نا. ہاں, تو ری ٹویٹ بھی مطلب غلطی سے ری ٹویٹ بھی ہو سکتا ہے, اور ہو جاتا ہے نا, آپ کے مطلب ہاتھ لگ گیا, تھم لائک کر دیا, کچھ ہو گیا. سو ری ٹویٹ پہ 17 سال جیل ہے. دیٹس دی کاسٹ ناؤ. تو مطلب کہاں جائیں پھر یہ کوئی ملک بتائیں آپ جہاں بھونکنے کی اجازت ہو. اینڈ بٹ دیٹس دی تھنگ کہ انفارچونیٹلی یہ جو نیا اب گلوبل آرڈر بن رہا ہے, اور اس میں ناٹ اونلی اتھارٹیرینزم آن دا رائز, لیکن ٹیک اتھارٹیرینزم کی بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں. اینڈ وہ جو کارپوریٹ ہیڈز اور ان اتھارٹیرین لیڈرز کا نیکسس جو بن رہا ہے, دس از آلسو اے ویری اسکیری ڈیمینشن ناؤ, کیونکہ ہم تو اب ڈپینڈنٹ ہو گئے نا اتنے سالوں میں
ان سارے سروسز وغیرہ پہ نوتر ان کی بھی تنقید نہیں ہوتی تھی کارپوریشنز کیا کرتے ہیں کیا ان کی پالیسیز ہیں لیکن دس از بگ منی بگ اسٹیکس اینڈ ویو بین لیب رats in this experiment. اینڈ ناؤ اٹس مچ ورس. بٹ ایلون نے جب سے ٹویٹر ٹیک اوور کیا ہے, ابھی who's the guy who does the polling as well? I forgot his name, but he did a graph on the most popular Twitter accounts, اور وہ سارے alt accounts اور conservatives اور pro-Israel Zionists, those were the biggest circles in that. تو Exactly. And even if آپ کا یہ نہیں پھر ٹروتھ سوشل بھی تو نکلا نا, which is why جب ٹرمپ کے جو پہلے ٹرم میں جنوری 6 کے بعد the ban, which is why I've always been skeptical of bans, because the thing is کہ آپ جو چیز you try and آپ اپنے آنکھوں سے جو کرتے ہیں آپ کے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے وہ غائب نہیں ہوتا وہ فینومینا. And look how it made a comeback, right? He found Truth Social, MAGA came through a popular vote, and this is what concerns me. ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے, آپ بین کرتے ہیں تنظیموں کو, they go underground, they regroup, they come back in a whole different manner. آپریشنز ہوئے, ہم نے سنا کہ اچھا اب کلیئر ہو گیا ہے, اینڈ دین کیا ہوا, جو لوگ کہتے تھے کہ طالبان ری گروپ کر رہے ہیں آپ ان کو نشانہ بناتے تھے, الٹیمیٹلی پھر کیا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگین دیٹ کائنڈ آف انریسٹ, رائٹ. سو یہ سکلکل ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے. مورلی جو بھی پوزیشن ہو, آئی تھنک اٹ ڈز ورک دو. ٹرمپ جب ٹویٹر پر نہیں تھا, his reach was far reduced. Only when he was allowed back on Twitter, probably when Elon took over, وہ پھر واپس ایکسپلوڈ ہوا. لائک الطاف حسین, الطاف حسین's ban has been quite effective in making the people of Karachi forget Altaf But a Hussain. lot of other things happened after, نا بین تو جو لگا تھا وہ 3 تلوار والی اسپیچ کے بعد اور وہ سارا کچھ, وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے نا. but then the party's decimation and a lot of other things also happened, right? But the thing is that Trump کا بھی آج بھی وہ ایکس پہ تو نہیں نا, ہم تو ٹروتھ سوشل کا ہی ادھر پوسٹ کرتا ہے. پریزیڈنٹ ہے نا اب وہ وہاں سے اوبلیوین سے اٹھ کے وائٹ ہاؤس میں, so people will find their platforms and followers, right? So ہم I feel like ہمیشہ وہ whack-a-mole کی گیم ہی کھیل رہے ہوتے ہیں, and they keep rearing their heads. I also think نہیں کرنا چاہیے, لیکن ورک تو کرتا ہے. اگر آپ بالکل ہی بلینکٹ بین کر دیں, آئی نو پی ٹی آئی پیپل کلیم, بٹ ہر رات ہر شو میں عمران خان پی ٹی آئی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, 4 میں سے ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے, they're always in the news, they're always in the headlines. With MQM, it was like MQM کے لیڈرز الطاف حسین کا نام نہیں لے سکتے, اور وہ جو ایک طاری تھا شہر کے اوپر, I think people outside of Karachi don't know what الطاف حسین was. ہم اس کمرے میں شاید ڈرتے الطاف حسین کو کرٹیسائز کرنے میں. وہ آلموسٹ ایک دور بھی دیکھا ہے, اوور نائٹ ہی آلموسٹ وہ ایک ختم ہو گیا. نہیں بالکل ہوا, بٹ اگین وہ کن مقاصد کی وجہ سے کیسے ہوا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آلسو آئی ریمبر آسما جہانگیر واز دی ون ہو فائلڈ دی پٹیشن ان دی لاہور ہائی کورٹ چیلنجنگ دس, اینڈ آئی ڈو بلیو, اینڈ اس پہ یہی تھا نا کہ اٹ وازنٹ این انڈورسمنٹ آف الطاف حسین دا پرسن اور وٹ ایور, اٹ واز دیٹ دس از اے سلپری سلوپ کہ آپ ایک پہ بین لگاتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا نواز شریف پہ بھی ان کا نام لینے میں جس وقت وہ سارے عمران خان کی حکومت کے دور میں, اب عمران خان پہ بھی. سو یہ والی جو پالیسی ہے نا, دس از دا پرابلمٹک بٹ, اینڈ لوگ بدلتے رہتے ہیں, چہرے بدلتے رہتے ہیں, ہمارا میوزیکل چیئرس چلتا رہتا ہے, بٹ دین دس بیکمز اے پرابلمٹک پارٹ. اس تو دا ہسٹری آف پاکستان. اٹ از. خواجہ آصف کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, روٹی کھول دو, اس نے خواجہ آصف کا بہت اچھا فین کیمپ بنایا ہے. آپ نے بار بار دفن کیا, وہ بار بار آیا, بٹ دس تو از ٹرو. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جس کو بھی نکالا ہے, they've become heroes and they've come back. Nawaz Sharif, Benazir. And I wonder whether this is just how do you breathe new life into? Yeah. It just props them up more. ہم کہتے ہیں ہماری عوام جاہل ہے, بٹ اگر آپ سارے الیکشنز دیکھ لیں, ہم نے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ووٹ دیا ہے. پاکستان نے جب بھی ووٹ دیا ہے, فاطمہ جناح could have won, وہ تھوڑا بہت اوپر نیچے آپ نے کیا. 1970 میں عوامی لیگ, PPP, both were لیفٹسٹ. اس کے بعد بھی ذوالفقار علی بھٹو الیکشن جیت گیا تھا, اگر 2/3 نہیں تھا چلیں, بٹ الیکشن تو جیت گیا تھا. دین بے نظیر آفٹر 10 years آف ضیاء الحق. دین جب مشرف نے کو کیا, پھر 2002 میں PPP اگین گاٹ دا موسٹ ووٹس,
اینڈ دین پی 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 کیم ان ٹو پاور, دین پی ایم ایل این کیم ان ٹو پاور. پھر اس الیکشن میں آپ نے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا, اوور ویلمنگلی لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. تو عوام تو اسٹیبلشمنٹ کو ووٹ دیتی ہی نہیں ہے کسی بھی الیکشن میں. وہ ووٹ مانگتے بھی نہیں ہیں آپ سے, لیکن کوشش تو بہت کرتے ہیں. سی دا تھنگ از, ایک تو وہ ہے نا کہ آپ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا پارٹیز یا ایک جو اس وقت ایک سینٹیمنٹ ہوتی ہے, رائٹ, رائڈنگ آن دیٹ سینٹیمنٹ. لیکن بیونڈ دیٹ دین واٹ یور ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ڈو, اینڈ وہ ہائبرڈ پلس ہم ابھی بات کر رہے ہیں, رائٹ, بٹ at every time there has been a working sort of status quo, political parties and the establishment, right? And for your ruling sort of jo bhi alliance hoti hai, then you fall out with one another. To ye humne to ab more recently dekha tha na, that first transition from a democratic government to another, 5 saal complete karna, even though prime ministers to gaye beech mein, بٹ چلیں آپ کا ایک ٹرم کمپلیٹ ہوا, پھر آپ آگے بڑھے وغیرہ. سو وہ کرٹن کے پیچھے, کرٹن کے آگے وہ چیز ہماری چلتی رہتی ہے. When it comes to state repression, we look at Iran. Right now, almost everybody in Pakistan is a fan of Iran. Yeah. But the kind of media, information repression, but you also get that perspective کہ جتنا امریکہ اور اسرائیل پروپیگنڈا فنڈ کرتے ہیں, اگر تو وہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دے تو کریزی نہیں, وہ بھی, اور خیر ان کے پھر بھی آئی تھنک ود آل دیٹ دا یو ایس اینڈ اسرائیل ہیو ڈن, اب وہ سارا چرچا کس چیز کا ہے, وہ لیگو ویڈیوز کا ہے نا. سو یو سی ہاؤ دیر از دس ڈائنامزم ویئر آپ جہاں جو پیسہ لگاتا تھا, بٹ دیر از سم تھنگ دیٹ ریزونیٹس ود دا پیپل, and that is not coming from official quarters, so to speak. Although abhi I think I was reading uska AFP kahan pe inka interview chapa hai with the person Mario Nofel, جو ایک بہت بڑا گرفتار جھوٹا آدمی ہے, ادھر ہے. اینڈ دین ٹرنز آؤٹ جو ایکسپلوسو میڈیا ہے جو یہ بناتا ہے, دے سیڈ ہم اس بندے کو جانتے بھی نہیں ہیں جس کا آپ نے انٹرویو کیا ہے کہ یہ بناتا ہے, یا ڈز ناٹ ریپرزینٹ اس. But you know, even that the tone of the interview, جب میں وہ پڑھ رہی تھی, I think it was laden with a lot of bias in the way that they were trying to show کہ دیکھیں انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ فیکچولی انکریکٹ چیزیں دکھائی ہیں ویڈیوز میں. اب دیکھیں کریٹو لائسنس اور تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے نا, اینڈ دے آر فائٹنگ اے نیریٹو وار. سو آپ اس کو پروپیگنڈا بھی کہہ لیں, اور ظاہر ہے اٹس ناٹ, بٹ اٹ از ریزونیٹنگ اینڈ از گوئنگ ڈاؤن ٹو یو نو وہ پیپل ہو آر ناٹ ویری پرو دس وار, ایون ان دا یو ایس ایکسیٹرا, وہ ریزونیٹ کر رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ کر رہے ہیں. being made for an American audience to consume. Yeah. ایران کی جو اپنی لوگ ہیں بالکل ہے, ان کے پاس تو بیونڈ ایران انٹرنیٹ ایکسیس ہی نہیں ہے. اور یہ کانٹرڈکشنز ہیں نا. سو ابھی جو ڈومیسٹک اپریشن آپ دیکھ لیں, جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے, اینڈ سو یہاں پہ بھی وہ کویشچنز ہوئے ہیں کہ وین خامنائی واز اساسینیٹڈ, کہ کیا آپ گلوریفائی اب ایرانین رجیم کو کریں گے. بٹ آئی تھنک دیئر اسٹل اے پاتھ ویئر یو ڈونٹ نیسسری ہیو ٹو گلوریفائی, بٹ اٹس اسٹل you do condemn یہ جو imperialist action and imperialist forces. So آپ اگر اس لینس سے دیکھیں تو جو ہو رہا ہے, وہ جو ڈائنامکس چل رہے ہیں, and the fact that Iran everybody is seeing is the only country that's really stood up, right? And at a time where ان کو تو وہ بالکل بمبارڈ کر رہے ہیں into obliteration, and پھر انہوں نے جو ساری چیزیں شروع کی ہیں. So even if you were to look at from that lens کہ global scale پہ کیا ہے, اور پھر internally جو repression ہے یا domestic oppression, جو کہ انفارچونیٹلی یہ دیز کانٹرڈکشنز ڈو پلے آؤٹ, رائٹ. ابھی ہم پاکستان میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وٹ وی پلڈ آف از یو مے ناٹ بی سپورٹرز آف دس ریجیم اور گورنمنٹ اور وٹ ایور, بٹ اسٹل پیپل آر ایکنالجنگ دیٹ اٹ از ویری ہیوج آن دا گلوبل اسکیل. پاکستان پرایا اسٹیٹ سے لے کے یہ سڈن گلوبل ریلیونس, وہ کس کاسٹ پہ آئے گی ڈومیسٹکلی, وہ ایک الگ چیز ہے. فرام چائے ٹی از فینٹاسٹک ٹو کافی از فینٹاسٹک. ہم نے بڑی ترقیاں کی ہے. بروڈ فار پیس جو ہوا ہے نا, وہ تو ایک. سو اٹس این انٹرسٹنگ آلسو ٹائم دیٹ وی آر لیونگ تھرو ان ٹرمز آف آپ کے جو ڈائنامکس چینج ہو رہے ورلڈ, اور ریجنل ڈائنامکس بھی بدل رہے ہیں, لیکن یہ تو ریالٹی ہے نا. آئی مین oppression انٹرسٹنگ ایز این انڈر اسٹیٹمنٹ. آئی تھنک وہ پیرلل ٹائم لائن ہے. لڑکیاں ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں کہ واؤ شہباز شریف آن لائن, یہ کیا ہو رہا ہے.
It is. It's a strange. ٹک ٹاک ٹرینڈ چل رہا ہے. آئی ہوپ شہباز شریف وائف کیپس ہم ہیپی. یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کوئی شہباز شریف کے بارے میں ایسے ٹک ٹاکس بنیں گے. ایک بہت ہی all kinds of parallel reality. But the point was that for people internationally who were arguing against Iran and were sort of prescribing کہ آپ ہر چیز کھول دیں, ہر چیز ہونے دیں, وہ تو ایک ٹریپ تھا. کیونکہ اگر وہ ہونے دیتے ہیں تو پھر اسرائیل اور امریکہ تو اب تو نیو یارک ٹائمز نے بھی بول دیا کہ پہلے انہوں نے انٹرنلی کوشش کی کہ رجیم چینج ہو جائے ڈسکنٹینٹ کر کے. سو یو ہیو the state has to be strong to deal with these external actors infiltrating into your society. دیکھیں external actors infiltration absolutely right and even at the time of the India-Pakistan conflict you realize that look آپ کی بھی your survival is based on the state's ability to respond and protect, right? Which is their primary responsibility. اس میں خیر ایکس کھل گیا اوور نائٹ, وہ ایک الگ ہی ایوری بڈی واز سیلیبریٹنگ دیٹ, بٹ وہ اس لیے کھلا بیکاز اٹ واز سوٹنگ اینڈ گوئنگ along with that kind of response that was required. اس کے بعد of course we saw کہ فوراً بعد I think there was a rickshaw driver جن کو fake and false information پہ پکڑا تھا. This is my issue, right, کہ ایک طرف تو لوگ آرگینکلی یہ کر رہے ہیں بیکاز ایٹ اے ٹائم آف کانفلکٹ وہ ٹائم لائنز وہ آرگینک ہی چیزیں ہونی ہوتی ہیں. یہ بھی جو سارا ساٹائر اور میمس ہے وہ آرگینکلی ہو رہا ہے, رائٹ. بٹ کل کو آپ کو لگے کہ اچھا بس بہت ہو گیا, یہ کچھ زیادہ ہی آپ نے فینس کے بارے میں کر دیا, کیا پتہ. سو اگین آپ کے جو آرٹیکل 19 میں بھی کہ فرینڈلی ریلیشنز ود اسٹیٹس, اب یو ریممبر جب وہ ایم بی ایس کی وزٹ تھی ان خشوگی کا ہوا تھا تو اس وقت بھی نوٹسز گئے تھے ایف آئی اے کی طرف سے. سو اٹس ایور شفٹنگ. ہاں فرینڈلی کنٹریز والا تو بہت ہی عجیب رول ہے. لائک جو جے ڈی وینس کی مینس بنی ہے, اگر وہ ایم بی ایس کی بنتی تو پھر لوگوں کو اب وہ فرق ہوتا نا. تو کیا مطلب ہیں دونوں ہی آپ کی فرینڈلی کنٹریز ہیں, بٹ تھوڑا ایک آپ نے ٹالر مطلب سب نے امریکن سوسائٹی از ڈفرنٹ. آئی مین وہ زیشن پنکی بھی آپ بناتے تو So that's the thing, right? That it is, it's a, you have to straddle the situation. And of course, آپ جو بات کر رہے تھے ایران کے کانٹیکس میں بھی کہ انٹرنلی آپ نے کس طرح سے سیکیور کرنا ہے, and of course the use of internet because it also makes you vulnerable. Like ابھی بھی جو بات کر رہے تھے ٹاکس کے بارے میں کہ وہ تو چلے اگر ٹرمپ سے 6 بار بات کر رہے جو خبروں میں ہم سن رہے ہیں, لیکن the Iranians could not do that, right? They can't just sort of, because it also exposes, اور وہ تو ان کو obliterate کر رہے ہیں, بام کریں. بٹ اس میں بھی کچھ تو آپ کا سینس آف پرسپیکٹیو, ٹھیک ہے, گلوبل اسکیل پہ جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. ان فیکٹ آئی آلسو فائنڈ اٹ ویری آئرونک کہ آپ فار ایئرز ہمیشہ کہ کس کے پاس نیوکلیئر کیپیسٹی ہو نہیں ہو, دیز بیڈ کنٹریز, بٹ جس کا ایکچوئل ٹریک ریکارڈ آف یوزنگ نیوکلیئر یو ایس نے مطلب جاپان پہ گرایا, تو وہاں پہ آپ نہیں آپ کو لگتا کہ آئی اے ای یا ایک بٹن کسی کے ہاتھ میں ہے جو کہہ رہے کہ میں تو پوری سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا. سو آئی تھنک دس کائنڈ آف ایکسپوز, جس طریقے سے ہمیں ہمیشہ سے پتہ ہوتا تھا, وہ جو فگ لیف ہوتا تھا نا, خاص طور پہ ڈیموکریٹس کا خاص طور پہ, ٹرمپ کا آئی فیل دا گڈ تھنگ از جو ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے, ہاں یہ ریجیم چینج کے لیے تھا, نو پریٹینس, کچھ نہیں, یہ آپ سے آپ کے لیے رائے تھی نہیں, ہمیں وہ ریجیم چاہیے جو ہمارے ساتھ کام کرے. ایک بہت اچھا اس کا مومنٹ تھا, از لائک we're negotiating with people, they're the top people, like can you tell us who they are? No, they will be killed then. یار یہ تو مطلب رک ہی نہیں رہا نا کہ ہاں اسرائیل مار دے گا اگر میں نے بتا دیا کس سے بات کر رہے. So the gloves are off, right? And it is what it is, and now you realize this is exactly why it would happen. JD Vance نے بھی اتنا بڑا بھی, I don't know if you saw the clip, it was a huge faux pas where he was like Iran's doing economic terrorism by doing a blockade, well too can play this game, we can also. پھر ہم جا کے بلاک کر دیں گے. بڑے سے بول دیا کہ ہم اکنامک ٹیررزم کر رہے ہیں. I mean he stopped himself before using those words. بٹ ہاں کوئی پریٹینس تو نہیں ہے کہ بھائی لوفر غوری آیا, مطلب یہی انٹرنیشنل ہمیشہ سے تھی, لیکن اب تو ان یور فیس ہے. سو اٹ از جسٹ بگ مسل, رائٹ, اینڈ دیر آر نو, دس از ناٹ رول آف لا. تو خیر چھوڑیں, رولس بیسڈ سوسائٹیز اینڈ اسٹیٹس اب ختم ہو گئی, انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر وہ ڈکے کر گیا ہے. تو پھر آپ کو اگر بٹھائیں جی ایچ کیو میں کہ فریہ جی آپ کیا باتیں کر رہی ہیں, آپ دنیا میں دیکھیں یہ ہو رہا ہے, آپ کہہ رہی ہیں پاکستان میں فریڈم, کیا باتیں ہیں یہ. فریڈم جتنے آپ کو یو نو یو لوسن
the least وہ ہوتا ہے نا, وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے لیے ہوتا ہے انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں ہوا تو وہ آپ کریں گے اور جہاں پہ آپ کی بات آئی, سو دیٹس دا ڈفرینس رائٹ. آپ دوسروں کے بارے میں جب تک کہ انڈیا کے بارے میں بول رہے ہیں, کسی اور کے بارے میں بول رہے ہیں ہو یو ڈونٹ ریلی سپورٹ, وہ ٹھیک ہے. آپ کے بارے میں کچھ کہیں گے وہاں پہ ڈفرینٹ پالیسی آئے گی. That's how it is. Ironically, the worst people are your own assets. جو اسٹیٹ نے خود بنائے ہیں وہی سب سے برے ہیں. ایون جنگ کے دوران عادل راجہ وینٹ آن انڈین ٹی وی ٹو بی لائک کہ یہاں سے منیر نے کیا ہے پہلگام, تو یہ آپ کا بندہ ہے, یہ نارمل لوگ نہیں کر رہے. عمران ریاض خان, محیط پیر, the worst critics are your own people. ویل ان دیٹ سینس وہ خواجہ آصف کی جتنی لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں پھر تنقید بھی کر رہے ہیں. تنقید کس نے کی؟ خواجہ آصف تو آئی تھنک پرائم منسٹر اگر الیکشن لڑتے اس رات تو جیت جاتے. سو نہیں, تنقید بھی ہوئی کہ a lot of people right who were very invested in this process کہ کیا یہ وقت تھا کہ یہ کہنا چاہیے تھا. People like you and me. No, and also this was not the India time. Pakistan conflict میں you're wondering for the first time ہم مطلب people are separating, ہمیں terrorist state نہیں کہہ رہے آپ, مطلب ذرا سا تو خواجہ صاحب I think has run out of F's to give in life. ان کو جو موڈ ہوتا ہے ان کا وہ کہہ دیتے ہیں. we got great memes out of that too. So Oh man, my favorite memes were خواجہ آصف outside Jared Kushner's room. Ceiling سے that theme جو تھی نا, that was the best. And I think یہ چیزیں بھی in the moment چل جاتی ہیں. زیادہ آپ وہی دیکھتے ہیں وہ جو ون آف when things are not sort of آپ کے زیادہ بڑا کوئی ایشو بنا ہوتا ہے, اس پہ پھر پکڑ دھکڑ اور زیادہ ہوتی ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کچھ لوگ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ بھائی آپ اگر ادھر بھی سپورٹ کریں گے اور اگر گلوبل اسٹیج پہ ہماری عزت بڑھے گی اور باقی ملک کے رشتے ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے تو یہ اور ڈنڈا ماریں گے. اگلے دن بھی ہم نے دیکھا کہ سی ڈی اے نے وہ جو کرسچن بستی ہے ادھر کیا, لمس کے 2 پروفیسرز جو ہیں ان کو الفیہ ٹویٹڈ کے اٹھا لیا تھا فار ڈوئنگ دا برسی آف مزدور کسان پارٹی کے فاؤنڈر, پھر چھوڑ دیا میجر اسحاق کی. تو مطلب واٹس یور ٹیک آن دس کہ وین پیپل آرگیو کہ آپ اگر ادھر سپورٹ کریں گے نا تو یہ اور اسٹرانگ ہوں گے تو کہیں نہ سپورٹ کریں. آئی تھنک دیٹس کریکٹ, یہ ہوگا. اور اس لیے بھی بیکاز آپ کے پاس ایک تو خیر دنیا میں کسی کے پاس وہ مورل اتھارٹی رہی نہیں کہ آپ یہ کریں, کیونکہ ہم ایسے nobody is really following that playbook anymore, right? So again, authoritarian on the rise, domestic oppression is justified, hard state sab ban rahe hain, militarized state sab ban rahe hain, and it seems like that's sort of your global play stage, right? If you, I think وہی تھا کہ جتنی بھی criticism ہوتی تھی, had Pakistan not been a nuclear state, would we have that kind of. So اب ایران کے بھی اس وقت ڈسپائٹ ناٹ بینگ اب وہ جو ہو رہا ہے, لیکن لیوریج رائٹ, لیوریج از ایوری تھنگ ان دس ورلڈ رائٹ ناؤ. سو آئی تھنک گلوبلی وہ پریئنگ, لیکن ہمیشہ وہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ جن کی دوستیاں اور دشمنیاں دونوں تھوڑی سی آپ کو محتاط ہونا پڑتا ہے, بیکاز اینڈ ویو آلسو سین دس ریلیشن شپ رائٹ چینج ود دا یو ایس اوور پیریڈ آف ایئرس. وار آن ٹیررز بھی ہم نے دیکھے, پاکستان ایز اے پرایا اسٹیٹ بھی دیکھا, پاکستانی پاسپورٹ کی جو عزت اور ابھی سڈنلی لوگ ہیں. سو بٹ دیز آر فیزز, یہ ہوتے رہیں گے ایز جیو پالیٹکس یہ تبدیل ہوتا رہے گا. آئی اسٹل فیل, اینڈ مے بی دس از سورٹ آف لائک اے ویری یو نو یوٹوپین چیز, لیکن انڈیا میں بھی, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ انڈیا میں کیا دیکھتے ہیں جو لیول آف کنٹرول ہے, جو ادھر کا میڈیا جس طریقے سے ہم نے کانفلکٹ میں بھی دیکھا, پیپل وی تھاٹ ور بیٹر and then suddenly you realize کہ پتہ نہیں یہ کیا. So میں نے تو لائیو دیکھا برکادت کو, and پھر لاہور کی بندرگاہ پتہ نہیں کیا کیا, you know. So you don't, because we can become that society too, and that's something that we should not descend into. And وہاں پہ بھی critical voices کم ہیں, بولتے ہیں, لیکن ابھی بھی I think کچھ 1-2 پیسز تھے دا ہندو میں وغیرہ جہاں پہ so they were saying, right, they were looking at all of this from a perspective where they are Indian nationals, لیکن ریجن میں ایک چیز ہو رہی ہے, ان کی حکومت کیسے رسپونڈ کر رہی ہوگی, لیکن ان کو کیا لینز رکھنا چاہیے. I think you always need those voices. ہم ایک ایکو چیمبر بننا is I think a very dangerous thing. You have to, because آپ کے جو grip on reality ہے
وہ you lose, and we saw that happened next door. یا بٹ وہ ہمارے لیے ضروری ہے نا, مودی کے لیے تو اچھا ہے نہیں، کہ مودی لوگ کے اتنے, لیے- تو جو ہمارے مودیز ہیں ہاں، ان کے لیے تو وہ تو چاہتے ہیں نا کہ دو تھوڑا فنیٹسزم ہمیں. دو تھوڑا فناٹسزم، لیکن فناٹسزم پھر آپ کے بھی گلے پڑتا ہے نا ایونچولی. آئی مین یہاں پہ وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اٹ از, بٹ ایٹ سم پوائنٹ وین دس بلوز اوور اور آپ ڈسٹریکشنس کریٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ انٹرنیشنلی کوئی چیز کر کے, کبھی تو جو اکنامک کنڈیشن ہے ول کیچ اپ, رائٹ. روڈ نہیں بنی ہوئی, لوگوں کو نہیں مل رہا کھانا, بھی پیٹرول مہنگا ہے, ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں وہ فزل آؤٹ نہیں کرتے, دے آر ویٹنگ اینڈ دے کیچ اپ. آئی ڈو تھنک ویسے ان دا پاسٹ ڈیکیڈ تک کسی ایک گورنمنٹ نہیں بولتے, ملٹیپل گورنمنٹس, وہ جو ایک وسرل اینٹی انڈیا ہیٹریڈ پروموٹ ہوتی تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہے. وہ نہیں ہوتا جو ہم نے انڈین میڈیا پہ دیکھا, مے بی ارلی ڈیز آف بول جب عامر لیاقت وہاں شو کر رہے تھے, اس فارمیٹ کے جو شوز ہوتے تھے وہ اب نہیں بنتے پاکستان میں. پاکستان کا انڈیا سٹانس بڑا نارمل رہتا ہے. ہیٹریڈ افغانستان کی طرف چینلائز کریں اور افغان کی طرف, وہ آگے ہم ان کو ہم سے کمزور سمجھتے ہیں نا, تو لائک وچ آئی مین کہیں نہ کہیں تو زینوفوبک ٹینڈنسیز آپ کی رہتی ہی ہیں اور وہ چینج ہو رہی ہیں. سو اینڈ مے بی بیکاز یو فیل لائک ویو کم آؤٹ اسٹرانگر دس ٹائم, وی جسٹ ڈونٹ کیئر اینی مور, رائٹ, انڈیا کو لے کے. آئی تھنک دس از ناؤ دا وے آف دا ورلڈ کہ آپ اگر ہیں اسٹرانگ آپ کر لیں. ہاں ایگزیکٹلی, آپ کو نہیں اب فرق پڑ رہا نا, ایٹ اے ٹائم ویئر یو ریئلی نیڈیڈ ٹو. آئی مین لگتے تھے یہ انڈین ایجنٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, لیبلس ہوتے تھے نا, وہ تو اب بھی ہوتے ہیں بٹ وہ ہوتے ہیں, لیس بٹ افیکٹو. پہلے زیادہ کہ او یہ را فنڈ اور یہ اس طرح کا. ناؤ اٹس ناٹ سو مچ اب اور چیزیں ٹیکنیکلی تو ہم نے وہ بی ایل اے کا نام ہی کچھ فتنہ الہندوستان ٹائپ رکھا ہوا ہے, سو اٹس اسٹل دیئر, فتنہ الخوارج اینڈ فتنہ الحلہ. And so this whole labeling of this غدار ایجنٹ فورن فنڈیڈ ہے, ان کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ تو ساری چیزیں موجود رہتی ہیں, رائٹ, دوز undertones are always there. اور وہ یہ اٹس اے ڈفرنٹ ٹائم, ڈفرنٹ, ابھی فوکس کسی اور چیز پہ ہے, ادرائزیشن میں زیادہ دیر نہیں لگتی. اینڈ we've seen this happen, یہ افغانستان کے کانٹیکس میں جس طریقے سے ہوا ہے, and I've seen fairly regular people churn out this kind of things, right, where they've said things like, oh they're not Pashtun, actually یہ جو چائے شاپ میں یہ تو افغان تھے, افغان یہاں رہ رہے ہیں. مطلب there are people who are nationals, third generations. ہم نے growing up in the city at least, you've also seen this, right? I don't want to make an idiot of myself, but Afghan and Pashtun historically is the same race. So they are ایک تو distinguish بھی کر رہے ہیں, پھر وہ conflate بھی کر رہے ہیں, and there is a very anti sort of that sentiment in people as well, and they're distinguishing on the basis is because people were saying, right, کہ آپ کر کیا رہے ہیں, اینڈ آپ نے نیشنلس کو بھی بھیجا ہے, تو اس میں بھی پھر وہ ڈسٹنکشنس پیدا کر رہے تھے کہ نہیں ایکچولی. یہ ایک چیز ہے جس پہ پورا پاکستان یونائٹ ہو گیا تھا ویسے, کہ افغانیوں کو تو نکالو نا. آئی تھنک اس پہ کسی نے اپارٹ فرام پیپل ان دا سول سوسائٹی کسی پولیٹیکل پارٹی نے زیادہ شور نہیں کیا اس پر, لائک ہاں ان کو تو بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اکنامک ریسورسز نا, تو وہ economic resources, but again how did it all sort of play out, and جو 80 سے ہم نے دیکھا, ہم نے کیا کیا وہاں پہ, a lot of these things, right? I mean ابھی بھی IDPs وہاں پہ ہیں, so things haven't resolved, and you also, and the other thing is آپ کتنے fronts کھولیں گے. At the time when all of this was happening, افغانستان کا وہ چھڑا ہوا ہے, انڈیا کی طرف سے بھی ان دنوں ہو رہا تھا, پھر all of this happening right next door, مطلب Iran. So you're in a very volatile neighborhood as well. How many fronts, and not just externally, internally as well, right? ایران تو اب ہم نے کچھ ہوتا ہے جو کور نہیں ہوتا, کہ رانی مکھرجی کو گلے لگائے ہوئے لیکن پیچھے سے کاجول کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے, الٹا بول دیا میں نے, بٹ یو نو واٹ آئی مین, کہ امریکہ, چائنا, سعودی سب لڑ رہے اور ہم لوگ سب کے ساتھ سیٹ ہیں. حیرت بھی ہوتی ہے. ہاں, we're like the آلو آف دا ورلڈ. اسٹیک کے ساتھ بھی چلے گا, قورمے کے ساتھ بھی چلے گا, سڑک پہ بھی ملے گا, ہم ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں. ہاں ہو رہے ہیں اس وقت, that's you know, but then کہیں نہ کہیں تو کسی کی ناراضگی تو اٹھائیں گے نا, اٹھائی بھی ہے.
ابھی بھی اٹھا رہے ہیں آئی ویسے. تھنک ہم نے یو اے ای کو تو اور اس کے بعد پیسے آفر ہو گئے. قطر نے ہم یو اے ای کو تو ہم نے ایسے ٹریٹ کیا کہ ایک انڈیا میں مودی سپورٹر کی کلپ بہت پہلے وائرل ہوئی تھی نا, کہ وہ پوچھتا تھا کہ امریکہ تو پوچھتا تھا نا کہ تو کون ہے, آج مودی تو سے پوچھتا ہے تو کون ہے. تو یو اے ای کو تو ہم نے بول دیا نا کہ کیا چاہیے 3 بلین, یہ لے 3 بلین. یا اینڈ آئی مین سوچ سکتا تھا کیسے ہونا تھا. ہاں نہیں اینڈ آئی تو کچھ 30-40 سال سے آئی تھنک یہ پڑے ہوئے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے, لائک مینی ایئرس, مے بی 30-40 از ایگزیجریشن. But you know, the domestic realities will catch up, right? ابھی تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, great, and there's a perception کہ ٹھیک ہے, you will also bolster your position کہ آپ کو کہاں سے essentially financial stability کہاں سے آ رہا ہے. We're still on the IMF program. So GSP plus کا بھی وہ ایک ہے. Although I really don't think EU, GSP plus, UN, Did Qasim Khan say this or not? Did he use those words? Did he not use those words? I mean, so that's the thing, right? Although, you know, with the GSP plus as well, and what criticism, the state has certain obligations. آپ کو human rights record وغیرہ, and of course people who are incarcerated are going to use every channel available to them, right? وہ کریں گے. But at the same time, اس وقت honestly, it's not like the UN. I mean, UN کا تو critique بہت عرصے سے رہی ہے, right? But with ہر کوئی ہمیں congratulate EU میں بیٹھ کے بھی کر رہا ہے, جتنا رول پلے کیا ہے. So I think all of these things will impact. بےنظیر didn't do it, نواز شریف didn't do it, مریم نواز didn't do it. تو ایسا تو نہیں ہے کہ سب کریں گے. یہ IMF پروگرام سیبوٹاج کرنا, GSP پلس اسٹیٹس پہ شور یو کین سے کہ ان لوگ کی پہنچ زیادہ ہے تو یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں. But on the GSP, I would also say, right, because آپ کے for example human rights review ہوتا ہے, یا آپ جو under the ICCPR وغیرہ, تو وہ تو ان لوگوں کو بھی اس سینس سے دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ کوئی اسٹیٹ رپورٹ بنا رہے ہیں یا آلٹرنیٹ رپورٹ سبمٹ کر رہے ہیں, یہ سرویلنس ہے, یہ ہے وائلیشنس ہیں, انکارسریشنس, ان پہ بھی تو پھر یہ ٹیگز لگتے ہیں کہ او تو پھر کیا آپ مطلب ملک دشمن کیٹیگری میں تو آپ کو نہیں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن so we all know that whether it's the IMF or it's Asian Development Bank or it's GSP, آپ کے ملک کے جو رشتے ہوں گے, جب ملک کے رشتے اچھے ہوں گے تو 1000 خون معاف ہو جائیں گے, آپ کی ہیومن رائٹس کنڈیشن جو بھی ہو سب ٹھیک ہو جائے گا, IMF بھی آ جائے گا. نہیں ہوئے تو آپ سارے ہیومن رائٹس بھی دے دیں تو بھی کچھ نہیں ہوگا. بٹ آئی تھنک ایز اے اسٹریٹجی اور ایز اے لیور ٹو پل کہ اچھا اگر تو پاکستان میں غربت بڑھی تو گورنمنٹ گر جائے گی, آئی تھنک بہت غلط بات ہے, اسپیشلی جب آپ لوگ خود اتنے امیر ہیں. And the thing is that I wish then those in state would also look, اس وقت بھی because of the petrol hike, لوگ تو متاثر ہو رہے ہیں نا, بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. So what is the plan? I mean, of course, like, the best case scenario would be that this resolves sooner than later, right? The ceasefires hold and all of that. But domestically, آپ کیا کرتے ہیں لوگوں کے لیے? That's always been a big question. It's always a lot more complicated than I think black and white. Like جب floods آئے ہوئے تھے, اسی کے اراؤنڈ یہ سارا تماشا بھی چل رہا تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس, اینڈ دین الیکشنز فیئر ہوں گے نہیں ہوں گے, ریگارڈلیس اس پہ جو بھی پوزیشن ہے. فلڈس کے پیسے دو کو لوگ ڈوب رہے ہیں رائٹ ناؤ. آلموسٹ ڈزنٹ میٹر ہو دا پرائم منسٹر از بیکاز پیپل آر انڈر واٹر فار منتھس اینڈ دیو لاسٹ ایوری تھنگ. تو اگر تو آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ IMF روک دو تاکہ ان کی سفرنگ بڑھے, جتنی سفرنگ بڑھے گی اتنا گورنمنٹ بھی کم آن یار, کہیں تو آپ لوگوں کو ہاں بیل آؤٹس پہ اپنا ایک جو دوسرا لینز ہے لوگوں کا کرٹیک کا کہ یہ ہونا چاہیے نہیں, ہاؤ مچ مور سبسروینٹ اینڈ آبلیگیٹڈ یو بیکم, وہ ایک الگ پوری بحث ہے. بٹ دس کہ لوگوں کے کاسٹ پہ پھر کچھ ہو, بیکاز یو نو دس از دا سیم تھنگ جو کانفلکٹ میں بھی آپ جتنا بھی آپ کرٹیک کرتے ہو, آپ کو یو کین آلسو ہیٹ پیپل رائٹ, بٹ دا فیکٹ از یو ریئلائز یور سروائول از آلسو ٹائڈ ٹو. It's the easiest thing to do is sit on the sidelines and critique, right? Like ہم نے جا کے ٹرمپ کے جوتے, تو وہ امریکہ ہے. اب آپ اگر پریٹینڈ کریں کہ ہمیں یا پوری دنیا کے لوگوں کو
امریکہ کو مینیج نہیں کرنا پڑتا اینڈ آپ ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں. زیلنسکی نے جا کے 2 لفظ بولے تھے اس کو وائٹ ہاؤس سے ذلیل کر کے نکال دیا تھا. تو ویری ایزی ٹو سے آن دا سائڈ لائن دیٹ شہباز شریف تو بالکل ہی پیروں میں, بٹ یہی کام ہے. Clearly that has Yeah, it works. It works. But again, of course, we've seen the Musharraf era as well, right? کہ آپ جتنے allied تھے پھر آپ کو اس alliance, but I guess it's also different times, different people, what is happening. And again, آپ کو دوستیاں مہنگی بھی بہت پڑ سکتی ہیں, اور یہ بھی پڑ سکتی ہے in the long run. But at the moment, I think it's a survival game, right? It's a survival of how do we navigate. And so you're not doing this aspirational bravado on the international stage. You are managing, آپ اپنے reality کو رکھتے ہوئے کہ اس خطے میں ہے, surrounded by all of these different sort of aggressive neighbors. Or you have, you know, I mean, you probably owe a whole lot to China. I think the slight difference with Musharraf and now is that Musharraf کے ٹائم پر all our eggs were in one basket. افغان بھی لڑ لو, ادھر بھی لڑ لو, اپنے لوگ بھی بیچ دو, یہاں پر بھی جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو بولو ایسی کی تیسی, امریکہ ہمارے ساتھ ہے. آئی تھنک اب ذرا ہمارے ڈائیورسفائی کر دیا ہے کہ چائنا بھی ہے اور امریکہ بھی ہے, آپ کے گلف کنٹریز میں بھی گلف بھی ہیں. تو تھوڑا ہم نے ٹرکی کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشن شپس ہیں. تو ایران سے لوگ ایسے مل رہے تھے, لوگوں نے بولا کی این پی اسکیچ لگ رہا ہے جس طرح ہم لوگ گلے ملے تھے. تو ہاں ہو سکتا ہے امریکہ میں اگر گورنمنٹ چینج ہو, مے بی دا ڈیموکریٹس ڈونٹ لک ٹو کائنڈلی ایٹ ہاؤ مچ وی سپورٹڈ دی ٹرمپ رجیم, بٹ ان کو پھر کچھ اور دے دیں گے آپ, ان کو بولیں گے آپ کو ہم یہ 4 کرسٹلز آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں. But I think in the moment, I don't think those who will have a skeptical lens, it's not something to, that's something to retain. And again, I speak from jo humne India mein dekha, you must always retain that skepticism, criticism bhi, there should be space. اور again, space ہے نہیں, create کرتے ہیں, پھر اس پہ consequences آتے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. لیکن یہ ضروری ہے for any society, this is important. Would you tell kids, میں بہت honest advice, مجھ سے اگر کوئی بچہ پوچھے I'll be like پڑھائی کر, کالج جا, نوکری کر, خوش رہ. It's a, you know, you can't obviously take the responsibility کہ آپ, so even when I conduct PICA یا digital safety trainings, right, I think I can never offer a prescriptive model, یہ کریں یا نہ کریں, یا اس کے کرنے سے یا نہ کرنے سے لگے گا نہیں لگے گا, right? Even I don't have those answers because it is not clear, even though we know کہ یہ ساری چیزیں ہیں, but there are so many scenarios. But I would still want people who know, who have a mind of their own. Expression is their thing. آپ کب کریں کب نہ کریں. So I will never be the person to say you should not say this, right? And we know exactly when this happens to us. And plenty of people will say, ابھی نہیں, اس طرح سے نہیں, وغیرہ وغیرہ. میں تو I believe in freedom of expression so much کہ میں تو کورٹس کی پیشیاں بھکت رہا ہوں کہ ایز اے پرنسپل اس کے لیے اسٹینڈ کرنا چاہیے. I've refused to apologize and I'm like ٹھیک ہے جو بھی ہوگا کر لیں گے. But I can't in all earnestness tell any kid to do this. No, I will not tell them go out, do this. But again, you know, I also see how then that kind of effect where people, and Gen Z is a whole different, you know, ان کے بولنے اور کرنے سے ہی what we saw, چاہے وہ US campuses میں جس طرح کا غزہ کو لے کے ہوا تھا, تو انٹرنیشنل اسٹیج اگر اسٹیج پہ بھی دیکھیں کسی کے بولنے سے یہ شفٹس پیدا ہو رہے ہیں, رائٹ. اینڈ اس کے آبویسلی سیویئر ریئیکشنز ہوتے ہیں. I mean وہاں پہ کیا کیا نہیں ہوا, اسٹوڈنٹس جو تھے وہ گئے تھے انٹرنیشنل, ان کے ساتھ کیا کیا وغیرہ. اینڈ آئی فائنڈ اٹ ریمارکیبل. آئی تھنک دیو آلسو ایکسیڈیڈ جو جنریشنل وہ جو سارا ہوتا ہے نا, یہ تو کچھ کرتے نہیں, اور یہ بومرز اور ملینیلس کے بیچ میں بہت زیادہ تھا. آئی تھنک جین زی ہیز آلسو in a way really wowed everybody, right? So وہ کچھ کہنے کرنے سے ہوا ہے نا. Individually would you say یہ کرو نہ کرو, I don't know, you're probably like this is your I mean like look at Iman and Hadi, right? Yeah. میں 50
دن میں چیزیں بولتا ہوں, کسی کو 40 پسند آئیں گی, Yeah. کچھ میں نے اچھا کیا, کچھ میں نے برا کیا, جو بھی. ایمان ہادی تو ہیومن رائٹس لائرز تھے, لوگوں کے کیسز لڑتے تھے. وین دے گاٹ پکڈ اپ, پروٹیسٹ ہوئی, اینڈ ناؤ شیریں مزاری ٹویٹ کر دے گی, آپ ٹویٹ کر دیں گے, لفیا ٹویٹ کر دے گی, میں کبھی کوئی تصویر, بٹ دے آر سفرنگ ان جیل اینڈ کنٹری از گوئنگ آن. تو ہاں لیکن اگین تھرو ہسٹری انکارسریشنس پولیٹیکل پرزنرس کی رہی ہیں. وہ جاتے ہیں پھر آتے ہیں. مطلب ابھی آپ دیکھیں, مجھے تو یہ نہیں, علی وزیر کے ساتھ جس طریقے سے ان کو تو اسٹیٹ پالیسی پہ آپ نے پھر باہر لائے, پھر ان کو واپس ڈال دیا. ویو ہیڈ دس ہسٹری آف پولیٹیکل پرزنرس رائٹ. اینڈ ایمان ہادی کے بھی کام کا نہیں بٹ کہنے پہ, ٹویٹس پہ, ان پہ, اینڈ اگین کمپلیٹلی ڈسپروپورشنیٹ. ان کو آئی تھنک ایک ایگزامپل بھی بنا دیا رائٹ اس کنوکشن کے ذریعے, وچ از ون آف دا فرسٹ کنوکشنز ویو سین فار پولیٹیکل, یوزلی پروسیس میں الجھا کے رکھتے تھے. لیکن اس کے بارے میں بات کرنی بھی ضروری ہے, ابھی بھی ضروری ہے. باقیوں کے بھی کیسز کے بارے میں ضروری ہے. اینڈ لیٹر وہ ایز ڈاکیومنٹیشن کم لوگ ہیں. I mean, sure, in an ideal world, you'd tell everybody that the more of you talk about this, the better. But we know that kuch log hi karenge, and it's the easiest to pick them off one by one, and then. Yeah, it is. And کچھ لوگ, and وہ بہت کم ہو گیا ہے, اتنی فریگمنٹیشن ہو گئی ہے ابیلٹی وغیرہ. لیکن ایون دین وہ کہیں سے تو پھر مومنٹم ڈیولپ ہوتا ہے رائٹ. اب وہ ابھی ہوگا, بعد میں ہوگا. یو نو آئی ہوپ اگینسٹ ہوپ ان کے کیس میں بھی کہ اب آپ کو پتہ ہے عدالتی نظام بھی جس طریقے سے اسپیشلی 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد بھی تو سنوائی ہوتی ہے نہیں ہوتی. آج کل سنوائی ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. سو اٹس آل آف دیز تھنگس ٹوگیدر, بٹ یو ہوپ ان دا لانگ رن کے جیسے دیکھیں کہ وٹ ایور time this is going to take, that they will come out, or there will be some sense of justice, or for a host of other cases, right? Things change. I know آپ کو 4:30 کہیں جانا تھا, and we're beyond 4:30, but لوگوں کے سوال ہیں, so quick. اوئے ہوئے چیتی, کمال بہادر لڑکی ہے یہ. تھینک یو. How to deal with online oppression. بہت ہی براڈ سوال ہے, بہت لوڈیڈ ہے یہ. There's no therapy. There's no prescription کہ اس طرح سے ڈیل کریں. ہاں, I think you need to really, how are you going to make sense of this world? What are the common hurdles in the way of implementing these laws, and how to make sure these laws are implemented not only for the rich but to support every victim? That's why I think more people need to be invested and speak up about it, right? ٹھیک ہے, ہم یہ political repression وغیرہ کی بات کرتے ہیں, but I think the plight of the ordinary person, those who seek recourse and don't get it, I think اس پہ اور زیادہ we need to shine the light. کسی بہت ہی اسپیسیفک سوال پوچھ لیا ہے, بٹ اسینشلی کہ ایک 15 سال کی لڑکی کو کسی نے گروم کیا ہے, واٹ کین دا فیملی ڈو ٹو پروٹیکٹ دیئر ڈاٹر ہو از میڈلی ان لو ود دس گائے. You know, this is like a whole, مطلب اس پہ پوری ایک الگ سے وہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے. گرومنگ آف کورس, سوشل میڈیا گیمس, ہم نے کچھ جو چائلڈ میریج کیسز دیکھے, دعا زہرا کا, اس میں بھی ایلیمنٹس تھے کہ گرومنگ ہے, پھر یو نو دے انڈر ایج ایکسیٹرا. انڈر ایج میں بھی بہت کمپلیکسٹیز ہیں, وے ٹو پیپل کلوزر ٹو ایج جنہیں so sometimes the families are also using the laws کہ community سے باہر نہیں یا اپنی مرضی کے نہیں, but then again these are young individuals who are impressionable. I think there is some level of supervision and vigilance still required for young people, so adolescents. And ابھی پوری دنیا میں یہ جو بینس لگ رہے ہیں نا کہ 16 سال سے کم میں, I mean again that's وہ راستہ نکال لیتے ہیں کوئی نہ کوئی, and parents are not equipped. Even we are finding it hard to now catch up with the developments in technology. So again at a societal level, I don't think quick fixes کسی چیز کے بھی ہیں. Yeah, I think وہ اسپیسیفک سوال تو یہ تھا کہ وہ بچی میڈلی ان لو ود دا گائے, تو کیا کریں. I think beyond our pay grade, یہ تو psychologist counsel کریں, بات کریں. I mean this is also something that natural that happens, right? How elite of Pakistan look at the negative reporting on them in the media? Are they fearing their bad reputation? Last things, what are things should be careful of while criticizing the government? So Pika doesn't apply on you. کچھ نہ بولیں, کچھ نہ سنیں, آنکھیں بند, کان بند.
لیکن میں پیکا کو کہتی ہوں یہ کچھ بھی قانون ہے, اس لیے یہ کہنا کہ یہ آپ کریں گے اور تو نہیں لگے گا یا لگے گا, یہ بالکل اب بتایا نہیں جا سکتا. کوئی آپ نے کبھی بچپن میں چڑیا اڑی کھیلا تھا؟ میں آپ کو سیناریوز دیتا ہوں, آپ بولیں پیکا لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا. اگر میں گورنمنٹ کی پرفارمنس کو کرٹیسائز کروں, بالکل, اگر میں کسی ججمنٹ کو کرٹیسائز کروں, اگر میں کسی جج کے کپڑوں کو کرٹیسائز کروں, بالکل, اگر کوئی پولیس والا تھپڑ مار دے کسی کو اور میں اس کو کرٹیسائز کروں, یہ لگ سکتا ہے. آپ اگر مجھے یہ چڑیا اڑی میں بولیں گے ڈائناسور اڑ سکتا ہے, میں بولوں گی اور نہ اڑنے والا ڈائناسور, اور پھر بھی میں کوئی بولوں گی اڑ سیناریو سکتا جہاں ہے. نہیں لگتا, یہ تو کسی بھی چیز پہ بھی لگ سکتا ہے. نہیں, تو اسے کچھ بھی قانون ہے یہ میری نظر میں. In a democracy, how should responsible citizen should react under law breaker system? Do elites fear accountability or the day of judgment? نہیں, responsible citizen respect under law breakers. I think وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کیسے رسپیکٹ کریں جب پورا سسٹم ہی جو ہے وہ لا بریکرز کا سسٹم ہے. لیجٹمیٹ دیکھیں, رسپانسبل سٹیزنس کی بہت بات ہوتی ہے, رسپانسبل اسٹیٹ کی بھی کوئی بات کر لے. وہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا, تو نہیں ہو سکتا, سوری, پیکا ورڈیز پہ نہ لگے. How long until we have digital national borders? I think digital nationalism is already here. اینڈ بارڈرز والا جو انفورسمنٹ آف اسپیچ ہو رہی تھی وہ تو ہم دیکھ ہی رہے تھے, کنٹری لیول پہ آپ بلاک کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک ناؤ بگ ڈبیٹ از یہ جو ہم ڈیٹا ساورنٹی اور سارا بات کرتے ہیں کہ ہم اپنا ہی کر, ہم بہت ریلائنٹ ہیں, تو ہمارا وہ ابھی کوئی سین ہے نہیں. Still, is there still real journalism in Pakistan, or have all the institutes capitulated to the army? بٹ جرنلزم از ناٹ جسٹ کارپوریٹ میڈیا, اینڈ جن کو اور بہت لوگ گالیاں دیتے یہ بلاگر یہ دس ٹریمینڈس جرنلزم. اینڈ اب پرابلم یہ ہے نا کہ وہ جو سرٹیفکیٹ کون دے گا کہ صحافی کون ہے, صحافی کون نہیں ہے. بٹ دیر از جرنلزم, اٹ از چیلنجنگ, پیپل آر obviously paying the cost of it, but especially a lot of independent outlets are also doing it, individuals are doing it. How PICA has been used by government to censor journalists, and we also hear it has been used against the documentaries which are against the establishment. Why is that when governments make laws to protect people, Pakistan government is exceptional, it uses its laws against people? Well, it does. And again, لوگ جب کہتے ہیں نا کہ پیکا کا مس یوز, یہی اس کا انٹینڈیڈ یوز تھا. یہ مس یوز نہیں ہو رہا, یہ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے جس کے لیے لائے تھے. کچھ میں تو نا امیدی ہی دے کے جاتا ہوں ہر پوڈ کاسٹ میں, تو کچھ آپ امیدی دے کر جانا چاہیں گی لوگوں؟ ابھی جو ماحول ہے, آف کورس لائک آئی تھنک وی آر آل فیلنگ, اسپیشلی یہ جو ہمارے لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں, نا امیدی. اینڈ مجھے یہ بھی ہے کہ آئی ہوپ کہ ڈومیسٹک اپریشن اور نہ بڑھے یا اور زباں بندی نہ ہو, بٹ دس نتھنگ دیٹ آئی ہیو ٹو آفر پر سے, بٹ آئی تھنک people do retain, find their voices, and I think it's important for critical, skeptical lens ہمیں retain کرنا بہت ضروری ہے, especially جب ہم اتنے global relevance کی طرح جا رہے ہیں, ہمیں وہ چاہیے ہوگا. انٹرنیشنلی سپورٹ کریں, لوکلی لڑتے رہیں. تھینک یو فار دا گڈ فائٹ, اینڈ آئی ہوپ دیر مور پیپل لائک یو. ایون دو اف پیپل وانٹ ٹو بی لائک یو, آئی بی لائک مت کرو زندگی ضائع, کوئی اسپورٹس کھیل لو, اس سے بہتر ہے. اس پہ بھی ٹویٹ مت کرنا, 2 کروڑ لگ جائیں گے. تھینک یو سو مچ, اینڈ تھینک یو فار لسننگ. ٹیک کیئر, بائے بائے.